السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُّصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ۔ وعن جبير بن مطعم رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن لي أسماء أنا محمد وأنا أحمد وأنا الماحي الذي يمحو الله بي الكفر وأنا الحاشر يحشر الناس على قدمي يوم القيامة وأنا العاقب والعاقب الذي ليس بعده نبي۔ رواه مسلم۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ اسٹیج پر تشریف فرما آرمور ڈسٹرکٹ نظام آباد کے نہایت ہی اہم ذمہ داران، مقامی اور شہری اور ضلعی جمعیت کے ذمہ داران اور ڈسٹرکٹ نظام آباد اور اس کے اطراف و اکناف سے آئے ہوئے دیگر معقر علماء کرام، معزز سامعین حضرات، پردہ نشین اسلامی خواتین، پیاری ماں اور بہنوں، قوم و ملت کے لائق ور نوجوانوں اور مستقبل کے ہونہار عزیز بچوں،
آپ لوگوں کی دیرینہ خواہش تھی کہ میں اس علاقے میں آؤں، اور یہ میری نہایت ہی اہم خوشخبری ہے ہمارے لیے بھی، اور خوشی اور مسرت کا یہ لمحہ ہے کہ میں آپ کے روبرو ہوں۔ آپ سے ملاقات کا شرف حاصل ہوا، جماعتی امور پر گفت و شنید ہوئی، لیکن جیسا کہ آپ نے سنا، یہاں آنے کے بعد تھوڑی سی جسمانی سستی رہی۔ میں نے بہت لمبے سفر کیے، 36 گھنٹے کا بھی کنٹینیو ریگولر سفر کیا، لیکن بیمار نہیں ہوتا ہوں۔ لیکن اللہ کی مرضی ہے، آج آپ یہاں کے لوگوں نے اور ڈاکٹر صاحب وغیرہ نے ٹریٹمنٹ بھی شروع کیا، فیور تھا، اس انجیکشن بھی لگائے، لیکن اس کے باوجود بھی طبیعت میں فاقہ نہیں ہوا۔ پھر ابھی بلڈ چیک کرایا، اس میں ٹائیفائڈ نکلا، پلیٹیں کچھ کم نکلیں۔ دعا کیجیے اللہ تعالیٰ سے کہ وہ مجھے بھی شفائے کاملہ اور عاجلہ عطا فرمائے، اور جو بھی بیمار ہیں اللہ تعالیٰ ان سب کو شفائے کاملہ اور عاجلہ عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے ہماری اور آپ کی دیرینہ خواہش کو پورا کیا، اگرچہ آپ کو بھی وقت نہیں مل سکا بہت لمبے چوڑے پروگرام کرانے کا، اور میں بھی ناندیڑ میں آیا ہوا تھا، اپنا کچھ ذاتی معاملہ ہے۔ ہمارے ساڑھو صاحب وہاں رہتے ہیں، تو تھوڑا سا بچوں کی چھٹی تھی، تو یہ ہوا کہ چلیے ہم کو 8-10 دن وہاں رہ لیں گے، تو اس لیے آیا تھا۔ پرسوں میری روانگی ہے، تو پتہ چلا آپ لوگوں کو، تو یہاں کے مقامی امیر صاحب نے محنت کر کے کوشش کر کے پروگرام رکھا۔ کل کا پروگرام ہمارا بھینسہ میں ہونا تھا، لیکن پرمیشن نہ ملنے کی وجہ سے اس میں تھوڑی سی رکاوٹ ہے۔ دعا کیجیے، وہ بھی ہماری جمعیت و جماعت کا ایک حصہ ہے۔ آنے والے وقت میں اللہ تعالیٰ ادھر بھی ایک پروگرام کرائے، اور اچھا خاصا پروگرام ہوگا انشاءاللہ، اور اللہ تعالیٰ اس میں بھی دینی کام لینے کی ہم سے توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کو اس میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس وقت ہمارے پروگرام زیادہ تر بہار میں اور بنگال میں چل رہے ہیں، اور آپ جانتے بھی ہیں، اور وہ لوگ تھوڑے سے یہ کہہ لیجئے کہ دلیر بھی ہیں، بہادر بھی ہیں۔ یہ میں ان کو مبارکباد دیتا ہوں، کیونکہ میں جو بھی بول دوں اور جیسا بھی بول دوں اور جس ٹائپ کا بھی بول دوں، بہار و بنگال میں الحمدللہ کسی تھانے میں ہمارے اوپر کوئی کیس نہیں ہوتا ہے، بلکہ قلم چلانے سے پہلے سوچنا پڑتا ہے کہ FIR کریں کہ نہ کریں، اور دوسری جگہوں پر ہمیں بہت احتیاط برتنا پڑتا ہے، اور برتنا بھی چاہیے۔ شریعت بھی یہی کہتی ہے کہ احتیاط پہلے برتیے، اس کے بعد اللہ پر توکل کیجیے۔ تو اس وقت وہاں الیکشن کا ماحول بھی ہے بنگال میں، اور میرے پروگرام ابھی ہوئے تھے، تو وہاں سے کچھ لوگوں نے، شرپسند لوگوں نے پولیس تھانے میں جا کر کہا کہ ابھی کرونا چل رہا اور ان کے پروگرام کیسے ہو رہے ہیں، تو تھوڑی دیر کے لیے بندش لگی، لیکن بعد میں وہاں کی جو چیف منسٹر ہے ممتا بنرجی، اس تھانے میں فون آتا ہے، اور اس نے کھل کے کہا کہ جب امت شاہ روڈ شو کر سکتے ہیں اور بغیر ماسک کے لاکھوں کی بھیڑ جمع ہو سکتی ہے، تو دینی جلسے کیوں نہیں ہو سکتے؟ پرمیشن دیجیے، جلسے ہوں گے۔ تو اللہ کا شکر ہے وہاں جلسے ہو رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ بنگال پر اور بنگال اسٹیٹ پر اللہ اپنا خاص رحم و کرم فرمائے، اور ہم سب کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ بنگال کے لیے جو وہاں الیکشن ہونے والے ہیں یہ دعا کریں کہ اللہ رب العالمین وہاں ایماندار اور سیکولر اور سب کو ساتھ لینے والی سرکار کو پھر سے دوبارہ اقتدار میں
کو لائے جو سب کو ساتھ لے کے چلے، جو ہمارے لیے بہتر ہو، اس ملک کے لیے بہتر ہو، اس دیش کے لیے بہتر ہو۔ اور یہ بھی دعا کیجیے کہ اللہ رب العالمین سے کہ بار الہ ہمارے دیش میں امن سکون قائم رہے اور ہمارے ملک کی حفاظت فرمائے۔ میں اپنی بات کو شروع کرتا ہوں۔ موضوع کا آپ نے سن ہی لیا ہے، سیرت طیبہ کے تعلق سے چند باتیں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ دنیا میں جتنے بھی پیغمبر آئے، جتنے بھی نبی آئے، ان نبیوں کو اس دنیا میں بھیجنے سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان نبیوں سے ایک اقرار لیا تھا، ایک عہد لیا تھا، ایک وعدہ لیا تھا۔ میں تمہیں جو دعوت دے کر بھیج رہا ہوں، جو ذمہ داری تمہیں دے کر بھیج رہا ہوں، اس ذمہ داری کو تمہیں پورا کرنا ہے۔ آپ ٹینشن مت لیجئے، دھیرے دھیرے ہماری اسپیڈ اپنے آپ بڑھتی جائے گی۔ آپ سوچ رہے ہوں گے مولانا آج بیمار ہیں تو پتہ نہیں ہم لوگ جو، آپ ٹینشن مت لیجیے، ہیں دعا کر دی ہے، اللہ تعالیٰ سے دعا کیجیے شفا دے۔ تو جتنے بھی نبی اور جتنے بھی پیغمبر اس دنیا میں آئے، اللہ تعالیٰ نے سب سے ایک عہد لیا، ایک اقرار لیا، ایک وعدہ لیا کہ جا تو رہے ہو، جاؤ میری ذمہ داری کو پورا کرو۔ لیکن ایک بات یاد رکھنا، اگر تمہاری زندگی میں آخری نبی آ جائیں، بتانے کی ضرورت نہیں آخری نبی کون ہے، تمہاری زندگی میں اگر میرے آخری پیغمبر آ جائیں، آخری رسول آ جائیں، تو پھر تم کیا کرو گے؟ پھر تمہاری ذمہ داری کیا ہوگی؟ تم اپنا مشن پورا کرو، میں نے جو ذمہ داری دی ہے اس کو پورا کرو۔ لیکن اگر تمہاری ہی زندگی میں ہمارے آخری پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آ جائیں تو تمہاری ذمہ داری پھر کیا ہوگی؟ اور پھر اس نے خود ہی یہ بتایا، اللہ تؤمنن بہ وَلَتَنْصُرُنَّهُ۔ اے نبیوں، اے پیغمبروں، اگر تمہاری زندگی میں میرے آخری پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پہنچ جائیں تو پھر تمہاری ذمہ داری یہ ہوگی کہ تم سب کو بھی اس پر ایمان لانا ہوگا۔ تھوڑا سا یہ ٹیڑھا ہو رہا ہے، سیدھا نہیں، ادھر کریے، ادھر، بس ہو گیا ہوگا۔ تو تمہاری ذمہ داری یہ ہوگی لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ، تم سب بھی اس نبی پر ایمان لاؤ گے۔ نبیوں کو بھی ایمان لانا پڑے گا، اور صرف ایمان ہی نہیں لانا ہے، آخری نبی جو مشن، جو پیغام لے کر دنیا میں جائے گا، وَلَتَنْصُرُنَّهُ، تم سب کو اس کے مشن میں اور اس کے کام میں اس کی مدد بھی کرنا پڑے گی۔ یعنی تمہاری شریعتیں منسوخ، تمہاری دعوت ختم، ایمان بھی لاؤ، اور پھر وہ جو مشن، جو پیغام لے کر گیا ہے، جو دعوت لے کر گیا ہے، اس مشن میں، اس کی دعوت میں اس کی مدد بھی کرو۔ بہت بڑا پیغام ہے۔ اتنی سی بات اگر ہم سوچ لیں تو سارے جھگڑے ختم ہو جائیں گے۔ نبیوں کی زندگی میں، پیغمبروں کی زندگی میں محمد رسول اللہ آ جائیں تو ان پیغمبروں کی نہیں چل سکتی ہے، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آ جانے کے بعد مولوی جرجیز کی اور مولانا فلاں کی کیا چلے گی؟ بہت بڑا پیغام ہے۔ اور صرف ایمان ہی نہیں لانا، مدد بھی کرنا۔ وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ، دنیا میں آنے والے ہر نبی سے اللہ نے ایک میثاق لیا، ایک عہد لیا، ایک وعدہ لیا۔ جو بھی اس دنیا میں کتاب و حکمت لے کر جائے گا، آیا، اس سب سے ایک وعدہ لیا
کہ جا تو رہے ہو اے نبیو اے پیغمبرو، ثم جاءکم مصدق لما معکم، تمہارے پاس پھر وہ آ جائے، وہ پیغمبر آ جائے جو تمہاری باتوں کی تصدیق کرے، تمہارے ساتھ جو چیز ہے اس کی وہ پشٹی کرے، اس کی وہ تصدیق کرے، تو تم کیا کرو گے؟ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ، تمہارے اوپر ایک ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ تم اس نبی کے اوپر ایمان لے آنا، وَلَتَنْصُرُنَّهُ، اور تم اس کی مدد کرنا۔ قال، اس کے بعد اللہ نے کہا اَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَلِكُمْ إِصْرِي، آئے پیغمبرو کیا تم اقرار کرتے ہو اور مجھ سے یہ عہد و پیمان لیتے ہو، اس کو پورا کرو گے یا نہیں کرو گے؟ کیا تم اقرار کر رہے ہو کہ اگر تمہاری زندگی میں آخری نبی آ جائیں تو تم ان پر ایمان لاؤ گے اور ان کی مدد کرو گے؟ قالوا اقررنا، ان تمام پیغمبروں نے کہا ہم اقرار کر رہے ہیں، تو نے جو ہم سے کہا ہے ہم اس پر عمل کریں گے، اس نبی پر ایمان بھی لائیں گے اور اس کی مدد کریں گے۔ قال فاشهدوا وانا معكم من الشاہدین، اللہ نے کہا تم گواہ رہنا، میں بھی گواہ ہوں، تم نے ہم سے اس بات کا اقرار کیا ہے، اب اس کو جھٹلا نہیں سکتے ہو، تم بھی گواہ رہنا اور میں بھی تمہاری اس بات پر گواہ ہوں۔ یہ ہے مقام رسالت، یہ ہے مقام محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ سارے پیغمبر آدم سے لے کر عیسیٰ تک جتنے بھی آئے سب نے اپنا مشن پورا کیا، سب نے اپنی دعوت پوری کی، اپنی ذمہ داری نبھائی، لیکن یہ بھی کہہ دیا آدم سے لے کر عیسیٰ تک جتنے بھی پیغمبروں کو بھیجا، یاد رکھو اگر محمد الرسول اللہ آ جائیں تو تمہاری دعوت وہیں سٹاپ ہو جائے گی، تمہاری شریعت وہیں پر منسوخ ہو جائے گی، پھر تمہاری کچھ نہیں چلے گی۔ پھر آئے آدم، آئے نوح، آئے یحییٰ، آئے زکریا، آئے یعقوب، آئے یوسف، آئے ابراہیم، آئے موسیٰ، آئے عیسیٰ، پھر تمہاری اوپر یہ ذمہ داری عائد ہو جائے گی کہ تم سب کو اس نبی کے اوپر ایمان لانا ہے۔ وَلَتَنْصُرُنَّهُ، اور اس کی مدد بھی کرنا ہے۔ آدم سے لے کر محمد الرسول اللہ عیسیٰ علیہ السلام تک سارے نبیوں نے بشارت بھی دی، اور محمد الرسول اللہ سے پہلے کون نبی آئے تھے؟ عیسیٰ علیہ السلام نے جن لفظوں میں بشارت دی قرآن نے اس کو ریکارڈ کر لیا۔ وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِي اسْمُهُ أَحْمَدُ۔ اور جب مریم کے بیٹے عیسیٰ نے کہا، وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ، اور جب مریم کے بیٹے عیسیٰ نے کہا، یا بنی اسرائیل، آئے اسرائیل کے بیٹو، آئے قوم بنی اسرائیل، انی رسول اللہ علیکم، میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں، مصدقا لما بین یدی من التوراۃ، مجھ سے پہلے جو کتاب نازل ہوئی تھی تورات، میں اس کی تصدیق کرتا ہوں، وہ آسمانی کتاب ہے، اس کتاب کے لانے والے موسیٰ علیہ السلام اللہ کے رسول، میں اس کی تصدیق کرتا ہوں، وہ کتاب صحیح تھی اور موسیٰ آسمانی کتاب لے کر نازل ہوئے، میں اس کی پشٹی کرتا ہوں، میں اس کی تصدیق کرتا ہوں، لیکن تمہیں ایک گڈ نیوز دیتا ہوں، وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي، میں تمہیں ایک شبھ سماچار دیتا ہوں، میں تمہیں ایک گڈ نیوز بھی سناتا ہوں۔ مجھ سے پہلے جو نبی آئے تھے ان کا نام موسیٰ، ان کو جو کتاب دی گئی وہ تورات، میں اس کی تصدیق کرتا ہوں، لیکن میں تمہیں خوشخبری بھی سناتا ہوں ایک ایسے رسول کی جو میرے بعد آئے گا، من بعد اسمہ، جو میرے بعد آئے گا، مبشرم برسول یاتی، گڈ نیوز دیتا ہوں، شبھ سماچار تمہیں سناتا ہوں ایک ایسے رسول کا جو میرے بعد آئے گا، اسمہ احمد، اس کا نام احمد ہوگا۔
پہلے کتاب کی تصدیق بھی کر دی اور آنے والے نبی کے بارے میں بتا بھی دیا کہ اس کا نام کیا ہوگا، احمد۔ قرآن نے جو الفاظ ریکارڈ کیے ہیں اسی سے ملتے جلتے الفاظ بائبل کے رول نمبر 5 میں آج بھی موجود ہیں۔ جیسس سیز آئی ول پرے دا فادر ہی شیل گیو دا another comforter after that I will not talk much with you because the prince of this world come his name will be احمد۔ یہ احمد کا لفظ آج بھی بائبل میں موجود ہے۔ آئی ول پرے دا فادر، میں اپنے باپ سے یہ دعا کروں گا۔ یہ دوسرا موضوع ہے۔ باپ، کہیں باپ کہا بھی گیا بائبل میں، اور اسی بائبل میں کہیں یہ بھی کہا گیا ہے ہی از alone, he is no father, no mother, no brother, no sister, no father, no mother، نہ اس کا کوئی باپ ہے، نہ ماں ہے، نہ بھائی ہے، نہ بہن ہے، نہ بیوی۔ یہ بھی کہا گیا ہے، آپس میں بائبل بھی ٹکرا رہی ہے۔ یہ ایک دوسرا موضوع ہو جائے گا۔ یہاں کیا کہا گیا؟ آئی ول پرے دا فادر، میں اپنے پتا سے، اپنے باپ سے یہ دعا کروں گا، ہی شیل گیو دا another comforter، وہ تمہیں دوسرا مارگ درشک دے، دوسرا پروٹیسٹنٹ دے، دوسرا رہبر دے، دوسرا رہنما دے، تمہیں دوسرا راستہ دکھانے والا دے۔ I will not talk much with you، اب میں تمہارے درمیان زیادہ کچھ نہیں کہوں گا، میں زیادہ باتیں نہیں کرنا چاہتا ہوں، میں زیادہ باتیں نہیں کروں گا۔ The prince of this world come، اس دنیا کا شہزادہ تشریف لانے والا ہے، اس دنیا کا شہزادہ آنے والا ہے۔ اس کے آنے کے لیے میرا جانا ضروری ہے، جب تک میں نہیں جاؤں گا وہ نہیں آئے گا۔ اس کے آنے کے لیے میرا جانا ضروری ہے، یعنی میرے بعد آئے گا، میرے بعد آئے گا۔ His name will be احمد، اس کا نام احمد ہوگا، اس کا نام احمد ہوگا۔ دنیا جانتی ہے، بتانے کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ آپ کے دو نام بہت مشہور ہوئے، نام تو بہت سے تھے آپ کے، لیکن دو نام آپ کے بہت مشہور ہیں، ایک محمد اور ایک احمد۔ محمد نام آپ کے دادا عبد المطلب نے رکھا، اور احمد نام آپ کی ماں آمینہ نے رکھا تھا۔ یہ دو نام بہت مشہور ہوئے۔ بخاری و مسلم کی روایت کے اندر جبیر ابن مطعم اس حدیث کے راوی ہیں، وہ روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان لی اسماء، میرے چند نام ہیں، میرے کچھ مخصوص نام ہیں۔ انا محمد، میرا ایک نام محمد ہے، وانا احمد، اور میرا دوسرا نام احمد ہے، وَأَنَا الْمَاحِي، اور میرا تیسرا نام ماہی ہے۔ الَّذِي يَمْحُو اللَّهُ بِيَ الْكُفْرَ، ماہی کے معنی مٹانے والا، اللہ میرے ذریعے کفر کو مٹائے گا، گناہوں کو مٹائے گا، اللہ میرے ذریعے کفر کو مٹائے گا۔ وَأَنَا الْحَاشِرُ، اور میرا ایک نام حاشر ہے۔ يُحْشَرُ النَّاسُ عَلَىٰ قَدْمَيَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، قیامت کے دن تمام لوگ میرے قدموں تلے، میرے پیروں کے پاس جمع کیے جائیں گے۔ سارے انبیاء جب سفارش و شفاعت کے لیے انکار کر دیں گے تو سارے لوگ محمد رسول اللہ کے جھنڈے تلے آپ کے پاس جمع ہوں گے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنا سر سجدے میں گرا لیں گے، سجدے میں گر جائیں گے اور اللہ کی حمد و ثنا بیان کریں گے۔ اللہ فرمائے گا ارفع رأسک یا محمد، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنے سر کو اٹھائیے، سل اللہ سے مانگیے تو عطا، آپ جو مانگیں گے اللہ تعالیٰ آپ کو دے گا۔ اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امتیوں کی سفارش کریں گے اور شفاعت کرائیں گے۔ اسی طرف اشارہ کیا وَأَنَا الْحَاشِرُ يُحْشَرُ النَّاسُ عَلَىٰ قَدْمَيَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور میرا ایک نام حاشر ہے، اکٹھا اور جمع کرنے والا۔ قیامت کے دن اللہ سب کو میرے قدم تلے، میرے پیروں کے پاس جمع کرے گا۔ وَأَنَا الْعَاقِبُ، اور میرا ایک نام عاقب ہے۔ عاقب کے معنی ہوتے ہیں بعد میں آنے والا۔ وَالْعَاقِبُ الَّذِي لَيْسَ بَعْدَهُ نَبِيٌّ، اللہ کے نبی خود فرماتے ہیں اور میں سب کے بعد میں آیا ہوں، اب میرے بعد کوئی دوسرا نبی نہیں آئے گا۔ تعجب کریے کہ آپ یہ جو نام بتائے گئے ہیں مسلم شریف کی اس حدیث کے اندر، یہ سارے نام ہمارے ہم وطن اور اس ملک میں رہنے والی سب سے بڑی اکثریت ہمارے ہندو بھائیوں کی کتابوں میں موجود ہے۔ ابھی تک تو تورات اور انجیل کی بات چل رہی تھی، بائبل کی، کہ ان کتابوں میں نبی کا نام ہے، یقیناً ہے، لیکن ویدوں میں تو اتنا نام ہے اور ہندو بھائیوں کی کتابوں میں تو اتنا نام ہے کہ اس کے لیے تو میں کسی بھی بڑے سے بڑے پنڈت سے جوا تک کھیلنے کو تیار ہوں۔
2 लाख 5 लाख 10 लाख 20 लाख। अब इससे ज़्यादा रقم نہیں بتاؤں گا تو ED والے چھاپا مار دیں گے۔ اتنے نام آئے ہیں ویدوں میں، اتنے نام۔ پہلا نام اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ میرا ایک نام کیا ہوگا؟ انا محمد، میرا ایک نام محمد، محمد۔ اور نبی اکرم کا یہی لفظ، ایسے ہی نام محمد، کہیں محمد، کہیں محمد، کہیں محامد، بالکل انہی شبدوں میں آیا ہے۔ آئیے 2 نام کے نام ہیں۔ اگیان ہیتو کرت موہ مد، پہلے دیکھ لیجئے، موہ مد اندھکارم ناشم۔ اب پروننسیشن دیکھیے، اب اس کو ملا کر کیسے پڑھا جائے گا۔ اگیان ہیتو کرت موہ مداندھکارم ناشم ودھایم ہتدودیتے وویکا۔ الگ الگ پڑھیں گے تو اگیان ہیتو کرت موہ مد اندھکارم ناشم، اور جب ملائیں گے تو ایک ساتھ جب پڑھیں گے تو اس کو جیسے پنڈت لوگ پڑھتے ہیں، اگیان ہیتو کرت موہ مداندھکارم ناشم ودھایم ہتدودیتے وویکا، یہ ہوگا اس کا پروننسیشن، اس کا اچارن۔ اگیان، جس وقت وہ اس دھرتی پر آئے گا گیان، جہالت عام ہوگی۔ ہیتو کرت، وہ جاہلوں کے بیچ میں آئے گا تو سب کا ہتکاری ہوگا۔ ہیتو کرت، وہ سب کو فائدہ پہنچائے گا، وہ کسی خاص سمودائے کے لیے نہیں ہوگا۔ ہیتو کرت، وہ سب کے لیے ہتکاری ہوگا، سب کو فائدہ پہنچائے گا۔ جیسے سورج کی گرمی ہندو مسلمان سکھ عیسائی نہیں دیکھتی ہے، وہ سب کو فائدہ پہنچاتی ہے، ایسے ہی جہالت عام ہوگی، اس میں وہ آئے گا اور سب کا ہتکاری ہوگا۔ نام اس کا کیا ہوگا؟ محمد، اس کا نام محمد ہوگا۔ اس کے آنے کے بعد اندھکارم ناشم، اندھیرا ناش ہو جائے گا، اس کے آنے کے بعد اندھیرا مٹ جائے گا۔ ہتدودیتے، وہ سب کی ہدایت کا ذریعہ بنے گا، سب کی ہدایت کا ذریعہ بنے گا۔ دیتے، سب پر دیا کرے گا۔ ایک ایک شبد پر بولوں تو 1 گھنٹہ بول سکتا ہوں، ایک ایک شبد پر، تشریح کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اگیان، جہالت عام ہوگی۔ حقیقت یہ ہے کہ محمد رسول اللہ جس بستی میں آئے، جس ملک میں آئے، وہاں جہالت اتنی عام تھی، اتنی عام تھی، اتنی عام تھی۔ شارٹ کٹ میں ایک جملہ کہہ دوں جو امام ابن قیم نے زاد المعاد کے اندر نقل کیا ہے۔ جہالت کی انتہا یہ تھی کہ باپ کے مرنے کے بعد بیٹا اپنے گھر سے چادر اٹھاتا تھا اور اپنی ماں کے اوپر وہ چادر ڈال کر اس کو گھر سے باہر نکال دیتا تھا اور کہتا تھا، لوگوں میرے باپ کے مرنے کے بعد اب میری ماں پر کوئی بھی آدمی نکاح کا پیغام نہیں دے گا، میں نے اپنی چادر اپنی ماں کے اوپر ڈال دی، آج کے بعد یہ میری ماں نہیں، میری بیوی ہو گئی، میری پتنی بن گئی۔ زاد المعاد علامہ ابن قیم کی اس میں پڑھا جا سکتا ہے اور دیکھا جا سکتا ہے۔ جہالت نے ریکارڈ توڑ دیا تھا۔ ایک قبیلے کی بکری دوسرے قبیلے کے کھیت میں چلی جاتی ہے اور تھوڑی سی گھاس کھا لیتی ہے۔ اس نے کہا، باندھ کے نہیں رکھتے ہو اپنی بکری کو، سنبھال کے رکھو۔ اس نے کہا، ارے تھوڑی سی گھاس کھا لی تو کیا ہوا، بکری تو ہے۔ اتنی سی بات پر جنگ شروع ہوتی ہے دونوں قبیلوں کے درمیان، دونوں سمودایوں کے بیچ میں جب جنگ چلتی ہے تو یہ جنگ 27 سال تک چلتی ہے۔ اتنی سی بات پر یہ جنگ شروع ہوتی ہے تو 27 سال تک یہ جنگ رکنے کا نام نہیں لیتی ہے، اور جب دونوں طرف سے مرنے والوں کی تعداد جوڑی گئی تو اب تک 40,000 لوگوں کی موتیں ہو چکی تھیں، لیکن 40,000 خون بہنے کے باوجود بھی جنگ ختم نہیں ہوتی ہے، جنگ رکتی نہیں ہے۔ کیسے لوگ تھے وہ، کتنی اجڑ قوم تھی، کتنی جاہل قوم تھی،
قرآن نے اسی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ اِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا۔ او مسلمانوں، اللہ کی اس نعمت کو یاد کرو جو اس نے تمہارے اوپر نازل کی ہے، اللہ کی اس کرپا کو، اس نعمت کو یاد کرو جو اس نے تمہارے اوپر برسائی ہے۔ اذ کنتم اعداء، آپس میں تم ایک دوسرے کے دشمن تھے، آپس میں تم ایک دوسرے کی گردنیں اڑایا کرتے تھے، آپس میں تم ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے۔ فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، اللہ نے تمہارے دلوں میں الفت پیدا کر دی، اللہ نے تمہارے دلوں میں محبت پیدا کر دی۔ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، تو اللہ کی اس نعمت سے تم آپس میں بھائی بھائی بن گئے۔ اللہ کی اس نعمت سے، وہ نعمت کیا ہے؟ مفسرین نے لکھا ہے، کچھ مفسرین نے اس نعمت سے مراد جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ تم اللہ کی اس نعمت یعنی محمد رسول اللہ کے نزول سے، آپ کی آمد سے بھائی بھائی بن گئے۔ کسی نے لکھا کہ اللہ کی وہ نعمت قرآن ہے، یعنی قرآن کی تعلیمات پر عمل کر کے تم آپس میں بھائی بھائی بن گئے۔ اور کچھ مفسرین نے لکھا کہ نعمت سے مراد اسلام ہے، اسلام پر عمل کر کے تم آپس میں بھائی بھائی بن گئے۔ میرے بھائیوں، اکثر مفسرین اسی طرف گئے ہیں کہ اللہ کی اس نعمت یعنی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے تم آپس میں بھائی بھائی بن گئے۔ کیسی جہالت تھی الرحیق المختوم پڑھیے مولانا صفی الرحمن صاحب مبارک پوری رحمۃ اللہ علیہ کی بخاری شریف کتاب النکاح کے حوالے سے وہ نقل کرتے ہیں، اتنی جہالت تھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے کہ عورتیں خانہ کعبہ کا، لیڈیز خواتین خانہ کعبہ کا بالکل برہنہ اور ننگی ہو کر طواف کرتی تھیں، ان کے جسم پر کپڑے کا ایک تار نہیں ہوتا تھا، خانہ کعبہ کا بالکل برہنہ اور ننگی ہو کر طواف ہوتا تھا۔ اگیان، چاروں طرف جہالت ہوگی، ہیتو کرت، اس میں ایک ہتکاری آئے گا جو سب کا ہتکاری ہوگا، سب کو فائدہ پہنچائے گا۔ محمد رسول اللہ نے کہیں نہیں کہا کہ میں قوم قریش کے لیے آیا، بنو ہاشم کے لیے آیا، مکے والوں تمہارے لیے آیا، جیسے عیسیٰ علیہ السلام نے کہا یا بنی اسرائیل انی رسول اللہ علیکم، اے بنی اسرائیل میں تمہارے لیے آیا، میں تمہارے لیے رسول بنا کر، یعنی بنی اسرائیل کے علاوہ کسی اور کے لیے میں رسول نہیں ہوں۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہیں نہیں کہا، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو نبی اکرم کی صفت یہ بیان کی ہے کہ آپ تو ساری کائنات کے لیے، پورے وشو کے لیے، پوری دنیا کے لیے ہیں، اور ساتھ میں لفظ رحمت بھی لگا دیا، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، ہم نے آئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو ساری کائنات کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ آپ کی آمد بھی پورے وشو کے لیے ہوئی ہے، پوری دنیا کے لیے ہوئی ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے 5 خصوصیات سے نوازا گیا ہے جو مجھ سے پہلے کسی دوسرے نبی کو نہیں دی گئی۔ 5 چیزیں مجھے ایسی ملی جو مجھ سے پہلے کسی نبی کو نہیں ملی۔ اس میں سے ایک چیز کیا ہے؟ مجھے کیا ایک چیز ملی؟ رسالت عامہ، میں پوری دنیا کے لوگوں کے لیے رسول بن کر گیا ہوں، مجھ سے آیا ہوں، اور مجھ سے پہلے کوئی بھی نبی پوری کائنات کے لیے نہیں تھا۔ کافۃ للناس جمیعا، میں تمام لوگوں کے لیے رسول بنا کر بھیجا گیا، سب کا ہتکاری ہوگا، وہ سب کے لیے۔ تو 2 چیزیں ہو گئیں، جہالت ہوگی اور سب کے ہتکاری ہوں گے، اس میں ایسا نبی جائے گا جو سب کے لیے ہوگا۔ 2 چیزیں۔ تیسری چیز محمد، نام کیا ہوگا؟ محمد، محمد، بگڑی ہوئی شکل ہے، کیونکہ آپ کی کتابیں بھی کوئی ایک جملہ نہیں کہہ رہی ہیں، نہ اس پہ بحث کروں، کہیں محمد، کہیں محمد، کہیں محامد، کہیں نراشن، کہیں کلکی، کہیں علماء، اگر الگ الگ نام لے رہی ہیں تو اس لیے یہاں محمد آیا ہے۔ محمد کوئی معنی ہی نہیں ہے، اور اگر اس کی الگ الگ میننگ کریں گے تو ترجمہ ہی فٹ نہیں بیٹھے گا، ترجمہ نہیں، اس لیے یہاں نام جو آیا اسی کو ایسے ہی رکھنا پڑے گا۔ جہالت عام ہوگی اور سب کا ہتکاری ہوگا، اس کا نام محمد ہوگا۔ اندھکارم ناشم،
وہ اپنی جیوتی سے، اپنی روشنی سے، اپنی شکشا سے، اپنی تعلیم سے اندھیرے کو ناش کر دے گا، سارا اندھیرا مٹا دے گا۔ اس کے پاس جو روشنی ہوگی اس روشنی سے وہ سارے اندھیرے کو ناش کر دے گا، سارے اندھیرے کو مٹا دے گا۔ یقیناً محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد اندھیرا مٹنے لگتا ہے، کفر کے بادل چھٹنے لگتے ہیں، شرک بھاگنے لگتا ہے، جوا اور شراب کے اڈے بند ہونے لگتے ہیں۔ پھر چور چوری کرنے سے پہلے سوچتا ہے کہ میرا ہاتھ نہ کاٹا جائے، شرابی شراب پینے سے پہلے سوچتا ہے کہ 40 درے نہ مارے جائیں، زانی زنا کرنے سے پہلے سوچتا ہے شادی شدہ ہوں تو رجم کر دیا جاؤں گا، پتھروں سے مار مار کے ہلاک کر دیا جاؤں گا، غیر شادی شدہ ہوں تو 100 کوڑے مارے جائیں گے اور 1 سال کے لیے شہر بدر کر دیا جائے گا، شہر سے نکال دیا جائے گا۔ آپ نے اندھیرے کو ناش کیا ہے، آپ نے گناہوں کو مٹانے والے کام بتائے ہیں۔ اندھکارم ناشم، وہ آئیں گے تو اندھیرا مٹ جائے گا۔ ان کے آنے کے بعد اندھیرا مٹا۔ یہاں تو آپ کا موبائل گر جائے تو 10 منٹ کے بعد پتہ نہیں چلے گا وہ کہاں چلا گیا، اور پھر آپ کال لگاتے رہیے، موبائل بھی نہیں لگے گی، بند ہو گیا۔ پھر جلدی سے آدمی اس کو بیٹری نکالے گا تاکہ ایم آئی نمبر سے پکڑے نہ جائیں۔ اور اس بستی کی طرف دیکھیے میرے بھائیوں، جہاں آپ کا 10 درہم کا نوٹ بھی اگر پڑا ہے تو کوئی اٹھانے والا نہیں ہے، وہ جانتا ہے کہ CCTV کیمرے لگے ہوئے ہیں، اگر اٹھا بھی لیا تو اس میں ڈالے گا باکس میں، جو سرکاری باکس لگے ہوئے ہیں اس میں ڈالے گا، اپنی جیب میں نہیں رکھے گا۔ اور یہاں تو کروڑوں نہیں اربوں روپیہ لے کے ہی بھاگ جاتے ہیں لوگ، پتہ نہیں چلتا کب چلے، اور بھاگے نہیں جاتے، بھاگتے نہیں ہیں، باقاعدہ پلاننگ کے تحت بھگائے جاتے ہیں، بھگائے جاتے ہیں۔ ہماری چھتر چھایا میں پل رہے ہو تو اتنا تو ہمارا بنتا ہے حق۔ یہ ہوتا ہے یہاں صورتحال۔ اندھکارم ناشم، اس کے آنے کے بعد اندھیرا مٹ جائے گا، اندھیرا ختم ہو جائے گا۔ محمد ایک منتر اور پڑھتا ہوں، اس میں محمد اے تسمننترے ملیچ آچاریڑ سمنویتا مہامدتی خیات ششا کا سمنویتا۔ الحمدللہ انڈیا میں ہوں، انڈیا سے باہر نہیں ہوں، اور آپ کو ایک خوشخبری سناؤں، میں جہاں جاتا ہوں ویدوں کے منتر پڑھتا ہوں، دھڑلے سے پڑھتا ہوں۔ کسی ہندو بھائی نے آج تک کیس نہیں کیا میرے اوپر جتنے بھی کیس ہوئے ہیں ان کیسوں میں ایک بھی کیس کسی غیر مسلم کی طرف سے نہیں ہوا، کسی ہندو بھائی کی طرف سے نہیں ہوا۔ جتنے بھی کیس ہوئے ہیں ہمارے اپنوں کی طرف سے ہوئے۔ اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے۔ غور کرو، ہندو بھائی تو بیچارے بڑے غور سے سنتے ہیں، اور جو لوگ یوٹیوب وغیرہ پہ ہماری تقریریں سنتے ہیں وہ ان چینلوں کو، جو چینل بنائے ہوئے ہیں جو لوگ، ان کو سبسکرائب کر رہے ہیں، بڑھ رہی ہے ان کی تعداد۔ وہ کہتے ہیں ہاں یہ بات تو ہے، یہ آج غیر مسلم فالوورز زیادہ ملیں گے ہمارے، وہ زیادہ فالو کرتے ہیں زیادہ۔ تو سنیے کیا کہا، اے تسمننترے ملیچ آچاریڑ، ملیچ امی، امی ان پڑھ کہہ سکتے ہو، ان پڑھ اس معنی میں کہ ماں کے پیٹ سے پیدا ہونے والا بچہ جس طریقے سے پڑھنا لکھنا نہیں جانتا، ایسے ہی عرب کے ان پڑھوں میں، امیوں میں آچاریہ آئیں گے۔ اے تسمننترے ملیچ آچاریڑ، آچار کہاں آئیں گے؟ اس کو سمجھ گئے تو بہت کچھ سمجھ جاؤ گے۔ ان پڑھ، عرب کے ان پڑھوں میں، ان پڑھوں کے بیچ، امیوں کے بیچ۔ ملیچ کس کو کہتے ہیں؟ ماں کے پیٹ سے پیدا ہونے والا بچہ جس طرح کچھ نہیں جانتا پڑھنا لکھنا، اس کو امی کہتے ہیں ہمارے سنسکرت میں ملیچ۔ ملیچھیوں میں، ان پڑھوں میں آچاریہ آئیں گے، گرو پڑھانے والے آئیں گے۔ ان پڑھوں کو کون پڑھائے گا؟
ان پڑھوں کو آچار آئیں گے، گرو آئیں گے۔ قرآن کریم نے سورۃ الجمعہ کے اندر بالکل یہی جملہ پیش کر دیا ہے، هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ اللہ کی شان تو یہ ہے، اللہ تو وہ ہے بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِّنْهُمْ، جس نے بھیجا ان پڑھوں کے اندر، امیوں کے اندر ایک رسول انہی میں سے، ایک پیغمبر انہی میں سے، یتلو علیہم آیاتہ، وہ رسول اللہ کی آیتیں پڑھ پڑھ کے سناتے ہیں، وہ پیغمبر اللہ کی آیتیں پڑھ پڑھ کے سناتے ہیں، وَيُزَكِّيهِمْ، اور ان کو شرک اور بدعت کی غلاظتوں سے پاک صاف کرتے ہیں، پاپ اور گناہوں سے پاک و صاف کرتے ہیں، ان کا تزکیہ نفس کرتے ہیں۔ وَيُعَلِّمُهُمْ، یہی میرے موضوع سے ٹچ ہے، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، اور وہ انہیں کتاب و حکمت سکھلاتا ہے۔ علمہ یعلم معنی پڑھانا، علمہ یعلم معنی سکھلانا، اسی سے بنتا معلم، معلم کے معنی ٹیچر، پڑھانے والا کون ہوا؟ ٹیچر، پڑھانے والا کون ہوا؟ آچار، پڑھانے والا کون ہوا؟ گرو۔ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، وہ نبی انہیں کتاب و حکمت پڑھاتے ہیں، درس دیتے ہیں، سکھاتے ہیں، سمجھاتے ہیں، گرو ہیں، آچار ہیں۔ یہ لیجیے، کلیئر کر دیا۔ سمنویتا، اور ان کی ایک وشیشتا یہ ہوگی، تسمننتر ملک آچار اور سمنویتا، آچار ہوں گے گرو، سمنویتا سب کو برابر کی نظروں سے دیکھیں گے، ان کی نظروں میں کوئی بڑا نہیں ہوگا، کوئی چھوٹا نہیں ہوگا، سب کو برابر کی نظروں سے دیکھیں گے۔ یقین جانیے اللہ کے نبی کی نظروں میں کوئی بڑا اور چھوٹا نہیں تھا۔ جنگ بدر میں 70 کافر مارے جاتے ہیں، لیکن 70 قید کر کے لائے جاتے ہیں۔ اب وہ منظر سنیے، آپ کی سمانتا دکھلاتا ہوں، آپ کی برابری دکھلاتا ہوں۔ 70 کافروں کے بارے میں جو قید کیے گئے ان کے بارے میں مشورہ ہوتا ہے، بتائیے ان کے ساتھ کیا کیا جائے؟ سب کے پیروں میں بیڑیاں ڈال دی جاتی ہیں اور ایک صحرا میں، ایک جنگل میں سب کو چھوڑ دیا جاتا ہے۔ ان بیڑیوں میں تالے ڈال دیے جاتے ہیں، لاک کر دیا جاتا ہے، اور اس کی کی اور اس کی کنجی اپنے پاس رکھی جاتی ہے تاکہ یہ بھاگ نہ جائیں۔ تصور کیجئے اللہ کے نبی رات کے اندھیرے میں نکلتے ہیں کہ دیکھیں قیدیوں کو کوئی پریشانی تو نہیں ہے، قیدیوں کو کوئی پریشانی تو نہیں ہے، لیکن جب آپ رات کے اندھیرے میں نکلتے ہیں تو ایک کونے سے کراہنے کی آواز آتی ہے، چیخنے کی۔ آپ اس آواز کی طرف گئے تو کوئی اور نہیں تھے، وہ نبی اکرم کے سگے چچا حضرت عباس تھے، جو ابھی تک اسلام نہیں لائے تھے اور جنگ بدر میں ابو جہل کی طرف سے لڑ رہے تھے اور قید کر کے لائے گئے، اور تمام کافروں کے پیروں میں بیڑیاں ڈالی گئیں تو ان کے پیروں میں بھی بیڑیاں ڈال دی گئی تھیں، لیکن جب وہ پیر پھیلاتے تھے تو ان کو بڑی تکلیف ہوتی تھی، بڑا درد ہوتا تھا، جس درد کی وجہ سے وہ کراہتے تھے۔ نبی اکرم نے ان کی رونے کی آواز سنی اور ان کی آنکھوں میں آنسو دیکھے تو چچا کی فطری محبت آپ کو جوش میں لے آئی، آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، رو دیا۔ ایک صحابی نے دیکھا کہ نبی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، اللہ کے نبی نے کسی کو کچھ نہیں بولا اور اپنے بستر پر آ کر لیٹ گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ صحابی جنہوں نے نبی کی آنکھوں میں آنسو دیکھے تھے اٹھے اور وہ عباس کے پیروں کی بیڑیوں کو ڈھیلا کر آئے۔ عباس آرام سے لیٹ گئے۔ نبی اکرم رات میں معمول کے مطابق نماز تہجد پڑھنے کے لیے اٹھتے ہیں تو ایک نظر اور ڈالتے ہیں کہ قیدیوں کو دیکھ لوں۔ جب دیکھتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں کہ عباس آرام سے سو رہے ہیں اور ان کے پیر پھیلے ہوئے ہیں۔ آپ نے سارے صحابہ کو جگایا، ادھر آؤ، عباس کے پیروں کی بیڑیاں کس نے ڈھیلی تھیں؟ ایک صحابی اٹھے، اے اللہ کے رسول، میں نے
کس نے کہا تھا آپ کو؟ کہ اللہ کے نبی کسی نے نہیں کہا تھا، عباس کے رونے کی وجہ سے آپ کی آنکھوں میں نے آنسو دیکھ لیے تھے، آپ کا پسینہ گرتا ہے تو ہم خون بہا سکتے ہیں، لیکن آپ کا آنسو گر جائے تو وہاں ہم کیسے برداشت کر لیں؟ اے اللہ کے نبی، آپ کو اپنے چچا سے محبت تھی اور ہے، اس لیے آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، تو میں نے سوچا کہ عباس کے پیروں کی بیڑیاں ڈھیلی کر دیں۔ آپ نے کہا محبت میں آنسو آ جانا ایک الگ چیز ہے، لیکن اس محبت کی وجہ سے انصاف کا مرڈر کرنا اور انصاف کا خون کرنا یہ ایک دوسری چیز ہے جو تم نے کیا ہے۔ محبت میں میرے آنسو آ گئے یہ الگ چیز ہے، لیکن میں نے انصاف کا خون کرنے کے لیے تم کو نہیں کہا تھا۔ اے صحابیو، اے میرے ساتھیو، اب دو ہی آپشن ہیں۔ پہلا آپشن یہ ہے، یا تو میرے عباس کے میرے چچا کے پیروں کی بیڑیوں کو ٹائٹ کر دو جیسے پہلے تھیں، اور اگر ان کے ٹائٹ ہونے سے، پیروں کی بیڑیوں کو ٹائٹ کرنے سے میرے آنکھوں کے آنسو تم کو نہیں دیکھے جاتے ہیں اور یہ گوارا نہیں ہوتا ہے، اور تم میرے عباس کی پیروں کی بیڑیوں کو ڈھیلا ہی رکھنا چاہتے ہو، تو پھر دوسرا آپشن یہ ہے فَفَعَلُوا كُلُّهُمْ مُسَارَا، تو یہ کام آپ سارے قیدیوں کے ساتھ کرو، پھر سب کی پیروں کی بیڑیوں کو ڈھیلا کر دو۔ انصاف ہوگا تو سب کے ساتھ ہوگا، انصاف ہوگا تو سب کے ساتھ ہوگا۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب سب کچھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ہے، قیدی آپ کے ہاتھ میں اور 70 قیدی، لیکن انصاف دیکھیے غیر مسلم کے ساتھ جمہوری نظام کی اس سے بڑی کوئی دلیل ہو سکتی ہے؟ یہاں تو یہ حال ہے، تم نے یہ کہا تو تم جیل میں سڑو گے، ہم نے یہ کیا تو کوئی جرم ہی نہیں ہے، کیونکہ بھارت میں ایک پارٹی ایسی ہے کہ اس میں جو چلا جائے تو وہ گناہوں سے پاک و صاف ہو جاتا ہے، دودھ کا دھلا ہوا ہو جاتا ہے، سارے کیس ختم ہو جاتے ہیں اس کے اوپر سے۔ لیکن انصاف سیکھو، تقاضا کیا ہے انصاف کا؟ 70 قیدی نبی کے ہاتھ میں، اختیار ہے، آپ چاہتے تو عباس کے پیروں کی بیڑیاں ڈھیلی رہنے دیتے سب کی ٹائٹ، لیکن آپ نے کیا کہا؟ نہیں، یا تو ان کی ٹائٹ کرو، اور ان کی ٹائٹ نہیں کر رہے ہو تو سب کی ڈھیلی کرو۔ ایسی مثالیں ملیں گی، اور انہی مثالوں کو دیکھ کر کبھی مہاتما گاندھی نے کہا تھا، ستیہ اور اہنسا پڑھیے، ان کی بڑی اچھی کتاب ہے، مزہ آئے گا پڑھنے میں۔ انہوں نے لکھا ہے اپنی کتاب ستیہ اور اہنسا کے اندر کہ اگر بھارت کے اندر اسلام کے نیم اور قانون کو لاگو کر دیا جائے اور عمر فاروق کے انصاف کو، ان کے عدل کو، ان کے نیائے کو اگر لاگو کر دیا جائے، قائم کر دیا جائے، تو بھارت میں خون خرابہ بند ہو جائے اور امن و شانتی کی گنگا بہنے لگے گی۔ یہ مہاتما گاندھی جی نے کہا تھا، اس دیش کے باپو جی نے کہا تھا۔ یہ ہمیں سوچنا پڑے گا، غور کرنا پڑے گا۔ آئیے ایک اور منظر کی طرف لے کے چلتا ہوں۔ کئی دنوں کی گرفتاری کے بعد اب یہ ہوتا ہے کہ ان قیدیوں کے ساتھ کیا کیا جائے۔ حضرت عمر فاروق اٹھے اور کہنے لگے اللہ کے رسول مشورہ کر رہے ہیں، ہاں شورا بلائی اللہ کے رسول نے، شورا بولو، مشورہ کرو، ان کے ساتھ کیا کروں؟ سب سے پہلے عمر اٹھے، اللہ کے رسول ان سب کی گردنیں اڑا دیں۔ اس سے نیچے وہ بات ہی نہیں کرتے تھے۔ اللہ کے رسول ان لوگوں نے جرم کیے ہیں، ہمارے رشتہ داروں کو مارا، مکے سے ان سب کی گردنیں اڑا دیں۔ ایک اور صحابی اٹھے، عمر فاروق سے بھی سخت بولے کہ اللہ کے رسول ان کی گردنیں مت اڑائیے، ایک بہت گہرا گڈھا کھودیے اور 70 کو اسی میں جھونک دیجیے، ڈال دیجیے، دھکا دے دیجیے، اوپر سے لکڑیاں ڈال کر آگ لگا دیجیے اور سب کو زندہ جلا دیجیے۔ اللہ کے نبی نے کہا ٹھیک ہے، تمہارا بھی مشورہ آ گیا۔ سب کے مشورے سننے کے بعد حضرت ابوبکر صدیق کا بھی مشورہ لیا، بولو۔ انہوں نے کہا اللہ کے رسول میرا مشورہ یہ ہے کہ سب کو چھوڑ دیا جائے، سب کو رہا کر دیا جائے، قید کر لیا گیا، سزا مل گئی، ٹھیک ہے چھوڑ دیجئے، ان کے بچے، ان کی بیوی ان کا انتظار کر رہی ہوگی، چھوڑ دیجئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جیسے ہی چھوڑنے والا مشورہ دیا گیا، رحمت للعالمین کی رحمت جوش میں آ جاتی ہے۔
پہچانو اسلام پر آبجیکشن لگانے والوں، محمد الرسول اللہ کی صاف ستھری چھوی کو دوسرا رنگ دینے والوں، طاقت پاور اپنے ہاتھ میں ہونے کے باوجود آپ نے کیا کہا؟ جیسی کا چھوڑ دو، رحمت جوش میں آ جاتی ہے۔ فرماتے ہیں ابوبکر مجھے تمہارا مشورہ پسند ہے لیکن میرا بھی کچھ مشورہ ہے، تھوڑا سا سن لو۔ کہا کیا؟ سب صحابہ سن رہے ہیں۔ ان کو ایسے ہی نہ چھوڑا جائے۔ یہ قانون کون بنا رہا ہے؟ محمد رسول اللہ۔ اگر ایسے ہی چھوڑ دیں گے تو ان کے حوصلے بلند ہو جائیں گے، پھر یہ بات میں سوچیں گے ارے اللہ کے رسول کو تو رحم آ ہی جاتا ہے، چلو پھر لڑیں گے، پھر پکڑے جائیں گے، پھر یہ سوچ کے پھر لڑنے لگیں گے کہ نبی تو چھوڑ ہی دیتے ہیں۔ ایسا کرو کہ ان کے اوپر جرمانہ لگا دو، ان کے رشتہ داروں سے کہو اتنا اتنا مال جرمانے کے طور پر دیں اور اپنا قیدی لے جائیں۔ جرمانے ہر سرکار لگاتی ہے، ہر قوم لگاتی ہے، آج بھی کورٹ اور عدالتیں جرمانہ لگاتی ہیں۔ اللہ کے رسول نے کوئی ایسا کام نہیں کیا۔ کیا اعلان کیا؟ ٹھیک ہے، جو لوگ ہمارے پاس قید ہیں ان کے رشتہ دار آئیں اور اتنا اتنا مال فدیہ دیں، اتنا اتنا مال لائیں اور اپنا اپنا قیدی لے جائیں۔ تعجب کریں گے یہ قانون خود اللہ کے نبی بنا رہے ہیں۔ رشتہ داروں کا تانتا لگ گیا، ایک آیا اس کو لے گیا، دوسرا آیا اپنے رشتہ دار کو لے گیا، تیسرا آیا اپنے رشتہ دار کو لے گیا، چوتھا آیا وہ اپنے رشتہ دار کو لے گیا، پانچواں آیا اپنے رشتہ دار کو لے گیا۔ ایک ایک کر کے 69 لوگوں کو چھوڑ دیا گیا، مال لایا گیا اور 69 قیدی چلے جاتے ہیں، صرف ایک قیدی باقی بچتا ہے۔ اس کے گھر والوں کے پاس اتنا مال نہیں ہے کہ وہ مال فدیہ دے کر اپنا قیدی چھڑا سکے۔ اور آپ جانتے ہیں جس کے پاس مال دینے کو نہیں ہے، جس کے گھر والوں کے پاس کچھ نہیں ہے، جو قیدی باقی رہ گیا وہ کون ہے؟ وہ قیدی ہے جناب محمد رسول اللہ کا حقیقی داماد۔ وہ قیدی ہے حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا شوہر، نبی کی بڑی بیٹی زینب کا شوہر ابو العاص۔ حضرت زینب کے پاس اتنا مال نہیں ہے کہ وہ مال بھجوا کر اپنا قیدی اپنے شوہر کو چھڑوا سکیں۔ اللہ کے نبی نے ابو العاص کی طرف دیکھا اور کہا سب جا چکے، تم اکیلے رہ گئے ہو، یہ مت سوچنا کہ تمہیں بغیر مال کے لے لیا جائے گا، چھوڑ دیا جائے گا، اور تمہارے نبی محمد رسول اللہ تمہارے سسر ہیں، اپنے داماد پر رحم کر دیں گے۔ یہ قانون میں نے بنایا ہے، لہذا مال فدیہ تم سے بھی لیا جائے گا۔ ایک دن گزر جاتا ہے، 2 دن گزر جاتے ہیں، 3 دن گزر جاتے ہیں، کچھ نہیں تھا۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے شوہر کی فکر ہوتی ہے، وہ اپنے دیور کو بلاتی ہیں، زینب اپنے دیور کو بلاتی ہیں، ابو العاص کے چھوٹے بھائی کو بلاتی ہیں اور کہتی ہیں کہ آئے ابو العاص کے بھائی، آئے میرے دیور، میرے گلے میں یہ ہار ہے، یہ ہار میری ماں خدیجہ نے اپنے گلے سے اتار کر میرے نکاح کے موقع پر مجھے دے دیا تھا اور پہنایا تھا، اور یہ کہا تھا کہ بیٹی اب تو میں بڑھاپے کی دہلیز پر قدم رکھ چکی ہوں، مجھے اس ہار کی اب ضرورت نہیں ہے، تم شادی ہو رہی ہے تمہاری، اب اس ہار کی ضرورت زیادہ تمہیں ہے، مجھے نہیں۔ انہوں نے اپنے گلے کا یہ ہار اتار کر مجھے دے دیا تھا، یہ میری ماں کی نشانی تھی۔ اس ہار کو میں ایک رومال میں باندھ رہی ہوں، ایک کپڑے میں باندھ رہی ہوں، ایک ہینڈ کرچیف لیا رومال، اور اس میں اس ہار کو وہ باندھ دیتی ہیں، لپیٹ دیتی ہیں، اور اپنے دیور سے کہتی ہیں میرے ابو سے کہنا، محمد رسول اللہ کے پاس جا کر کہنا کہ آپ کی بیٹی زینب کے پاس اس ہار کے علاوہ دینے کو کچھ نہیں ہے، اگر اس ہار کے بدلے میں چھوڑ سکتے ہیں تو میرے شوہر کو رہا کر دو۔ ادھر ابو العاص کے بھائی اور زینب کے دیور نبی اکرم کے پاس پہنچتے ہیں، اللہ کے نبی نے فرمایا زینب کے دیور مال لائے ہو؟ کہا جی۔ سب کے سامنے کھولو، دیکھتا ہوں کتنا ہے، جتنا سب نے دیا اتنا ہے یا اس سے کم ہے۔ فرمایا اللہ کے رسول
اس رومال میں وہ مال بندھا ہوا ہے جو آپ کی بیٹی نے دیا ہے، مجھے نہیں معلوم یہ کم ہے یا زیادہ۔ آپ کی بیٹی نے کہا میرے ابو کو دے دینا اور یہ کہہ دینا کہ اس کے علاوہ میرے پاس کچھ نہیں ہے، اگر اس کے بدلے میں چھوڑ سکتے ہیں تو چھوڑ دیجئے۔ اللہ کے نبی نے مسکراتے ہوئے اس رومال کو لیا اور جیسے ہی اس کی گانٹھ کھولی تو وہ ہار جو کبھی 30 سال پہلے نکاح سے بھی پہلے جب آپ خدیجہ کا مال بیچا کرتے تھے، ملک شام میں جب لے جایا کرتے تھے، اس وقت خدیجہ کے گلے میں جو ہار دیکھا تھا اور اس کے بعد نکاح ہوا تھا خدیجہ کا نبی اکرم سے، اس کے بعد بھی وہ ہار خدیجہ کے گلے میں دیکھا تھا۔ اور پھر خدیجہ نے جب اپنی بیٹی زینب کو وہ ہار اتار کر دیا تب بھی نبی اکرم اس وقت موجود تھے اور دیکھ رہے تھے۔ آپ کو وہ ہار دیکھتے ہی خدیجہ کی یاد آ جاتی ہے۔ اس ہار نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بے چین کر دیا۔ خدیجہ کی یاد ایسے آنے لگتی ہے کہ آپ مرغ بسمل کی طرح تڑپنے لگتے ہیں۔ اے زینب یہ تو نے کیا کیا؟ اے زینب اپنی ماں کی نشانی تو نے مجھے بھیج دی، اس ہار نے تو مجھے خدیجہ کی پرانی یادیں میرے دل میں تازہ کر دی۔ اے زینب یہ تو نے کیا کیا؟ پھر آپ نے شورا بلائی۔ اکیلا کچھ نہیں، اکیلے سب کچھ تھے لیکن پھر بھی اکیلے کوئی قدم نہیں اٹھا رہے۔ چاہے تو اپنی چلا سکتے ہیں لیکن نہیں۔ شورا بلائی، اے ساتھیو میری بیٹی زینب نے یہ ہار بھیجا ہے اور ساتھ میں یہ خبر بھیجی ہے کہ اس کے علاوہ میرے پاس کچھ نہیں ہے۔ میں جانتا ہوں کہ یہ پورا کا پورا ہار لینے کے بعد بھی ابو العاص چھوٹنے کے لائق نہیں ہے کیونکہ اس ہار کی قیمت اتنی نہیں ہے۔ لیکن یہ بھی کلیئر ہے، سن لو، یہ ہار میں کسی بھی قیمت پر میں لے نہیں سکتا۔ یہ ہار میری آنکھوں کے سامنے میری بیوی خدیجہ نے اپنی بیٹی زینب کے گلے میں پہنایا تھا۔ اگر آج اس کے گلے سے یہ ہار اتر گیا اور میرے پاس مال فدیے کے طور پر آ گیا تو کل خدیجہ کو میں کیا منہ دکھاؤں گا؟ خدیجہ کو میں کیا جواب دوں گا؟ وہ کہے گی تم نے میری بیٹی کا ہار بھی لے لیا تھا۔ میں یہ ہار نہیں لے سکتا۔ اب تمہاری مرضی ہو، تمہاری مرضی ہو، تم سب ایگری ہو، تم سب اس بات پر تیار ہو تو بغیر مال کے صرف ابو العاص کو چھوڑ دیا جائے، کیونکہ اس کو اور اس کے گھر والوں کے پاس کچھ ہے ہی نہیں۔ کچھ لوگ مجبوری کی درجے میں بھی دو آتے ہیں۔ لیکن اگر تم سب کی اجازت ہو، کیونکہ تم یہ نہ کہنا کہ میرے رشتہ داروں سے تم مان لیا اور اپنے رشتہ داروں کو ایسے ہی چھوڑ رہے ہو، اگر سب ایگری ہو تو، اور آئے میرے ساتھی ہو، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں محمد کی جان ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اگر تم صحابیوں میں سے، تم لوگوں میں سے اگر ایک کو بھی اعتراض ہوگا تو اللہ کی قسم میں ابو العاص کو نہیں چھوڑوں گا۔ سارے کے سارے صحابہ چیخ پڑے، اے اللہ کے نبی ہم لوگوں کے پاس رشتہ داروں کے پاس تھا وہ لے گئے، آپ کے ابو العاص کے رشتہ داروں کے پاس تو ہے ہی نہیں، اس لیے مجبوری کا درجہ ہے، ہم خوشی سے اجازت دیتے ہیں کہ آپ ان کو چھوڑ دیجئے اور جانے دیجئے اور کوئی مال نہیں لیجئے۔ جب سب نے اجازت دے دی تو آپ نے کہا ابو العاص کی بیڑیوں کو ڈھیلا کرو اور لے کر میرے سامنے آؤ۔ ابو العاص کو سامنے لایا گیا۔ آپ نے کہا ابو العاص یہ سب تیار ہو گئے ہیں، آپ کو بغیر مال کے چھوڑا جا رہا ہے، لیکن میں جانتا ہوں ایک چیز ایسی ہے تمہارے پاس وہ تم دے سکتے ہو، وہ چیز دے سکتے ہو، اگر آج تم وہی چیز مجھے دے دو تو میں سمجھوں گا کہ تم نے مال دے دیا۔ ابو العاص وعدہ کرتے اللہ کے نبی بتائیے کیا ہے وہ چیز؟ اگر وہ میرے پاس ہے تو میں آپ کو دینے کے لیے تیار ہوں۔ آپ نے فرمایا ابو العاص تم کافر ہو اور میری بیٹی زینب ایمان لا چکی ہے، وہ مومنہ ہے اور کسی مومنہ عورت کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ کسی کافر مرد کے ساتھ، کافر شوہر کے ساتھ رہے۔
اس لیے میری ایک گزارش ہے کہ آپ گھر جائیے اور زینب کو میرے سپرد کر دیجئے، زینب کو لا کر میرے حوالے کر دیجئے۔ اے ابو الاس، زینب کو میرے سپرد کر دو، میں وعدہ کرتا ہوں تمہارے اسلام لانے کا انتظار میں کروں گا، اور اگر تم اسلام لے آئے تو میں وعدہ کرتا ہوں اسی مہر پر، پرانے مہر پر ہی نکاح جدید کے ذریعے ہم تمہاری رخصتی کر دیں گے، زینب کی رخصتی کر دیں گے، تمہاری امانت کو میں سنبھال کر رکھوں گا، زینب کو میں اپنے پاس۔ ابو الاس نے کہا اے اللہ کے نبی، یہ وعدہ میں کرتا ہوں آپ کی بیٹی کو آپ کی سپرد کر دوں گا۔ آپ نے چھوڑ دیا۔ ابو الاس بھی زینب کو لائے اور اللہ کے نبی کے حوالے کرتے ہوئے یہ کہا اے اللہ کے نبی، میری کچھ مجبوریاں ہیں، ابھی کچھ دنوں تک، کچھ مہینوں تک میں اسلام نہیں لا سکتا، میری کچھ مجبوریاں وہ میں بعد میں بتاؤں گا آپ کو، لیکن میں اپنی امانت کو، اپنی بیوی کو آپ کے سپرد کر کے جا رہا ہوں، یہ میری امانت ہے۔ اے اللہ کے نبی، جب میں اسلام لے آؤں تو مجھے زینب کو میرے حوالے کر دینا۔ آپ نے وعدہ کیا اے ابو الاس، جب تک تم اسلام نہیں لے آتے ہو آپ کی بیوی، میری بیٹی میرے پاس موجود ہے اور میں اس کو تمہاری امانت کے طور پر سنبھال کر رکھوں گا۔ آپ نے ابو الاس ان کو چھوڑ کے چلے گئے۔ پورے واقعے کو بتانے کا مطلب یہ ہے کہ سب کو برابر کی نظر سے دیکھنے والا، سب کو برابر کی نظر سے دیکھنے والا اگر اس دنیا میں کوئی پورا اترتا ہے اپنی کسوٹی پر تو وہ ہستی ہے صرف جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سمن پیتا اے تسمن ننترے ملیچ آچار اور سمن پیتا، سب کو برابر کی نظر سے دیکھے گا۔ محمد دی خیات ششا کا، اس کا نام محمد ہوگا۔ محمد اور محمد یہ دو نام یہاں میں نے آپ کے سامنے رکھ دیے۔ آئیے ایک نام کی طرف اور چلتے ہیں جو بہت مشہور ہے، احمد۔ مبشرم بالرسول یاتی من بعد اسمہ احمد، اس کا نام احمد ہوگا۔ وید پڑھیں گے، میں نے کہا نا اتنا نام ہے نبی کا، اتنا نام ہے آپ کاؤنٹ نہیں کر پائیں گے، آپ گن نہیں پائیں گے اللہ کے رسول کے نام۔ اتنی وضاحتیں، نبی کے باپ کا نام کیا ہوگا، ماں کا نام کیا ہوگا۔ محمد صاحب آخری نبی کلکی کے پیدا ہونے سے 2 مہینے پہلے باپ نہیں اس دنیا سے چلے جائیں گے۔ محمد صاحب کے دنیا میں آنے کے 6 سال کے بعد ماں دنیا سے چلی جائیں گی۔ یہ سب وورن، پورا بیورا موجود ہے کلکی پراण کے اندر۔ 25 سال کی عمر میں آپ شادی کریں گے، سالم دیپ میں رہنے والی ایک عورت ہوگی، سالم دیپ من جزیرے میں رہنے والی ایک عورت سے شادی کریں گے، 40 سال کی وہ عورت ہوگی۔ یہ وورن 40 سال۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے مولانا، جب ہندو بھائیوں کی کتابوں میں اتنی وضاحتیں تو کیا وہ بھی آسمانی کتاب تھی؟ کیا آسمانی کتاب تھی یا نہیں تھی، اس کا خلاصہ تو کوئی نہیں کر سکتا ہے، لیکن اتنا کہا جا سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو آسمانی کتابیں اتاری ہیں ان کے نام تورات، زبور، انجیل اور قرآن، یہ 4 نام آئے ہیں، لیکن اتنے نبی آئے اور اتنے پیغمبر آئے جن کو زبر دیے گئے، زبر صحیفے، صحف ابراہیم، صحف موسیٰ، زبر الاولین، جو اور صحیفے دیے گئے جن کو کتابیں اور جو تعلیمات دی، ان میں سے ہو سکتا ہے کسی نبی کو کوئی صحیفہ دیا گیا ہو اور اس صحیفے میں یہ ساری چیزیں پہلے سے موجود ہو جو آج ہیں، ہو سکتا ہے۔ یہ مت کہیے گا کہ جلجی صاحب کہہ کے گئے کہ ہے، ہاں ہو سکتا ہے۔ اور یہ بھی سچ ہے کہ ہندو دھرم کے اندر بھی کوئی نہ کوئی نبی آیا ہے۔ آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہندو بھائیوں میں کوئی نبی نہیں آیا، نہیں، کوئی نہ کوئی نبی آیا۔ اور کیوں آیا اس کی بات میں کیوں کہہ، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے وَلِكُلِّ قَوْمٍ ہَادٍ، ہم نے ہر قوم کے اندر ایک ڈرانے والا بھیجا ہے، ہر قوم کے اندر ایک ہادی بھیجا ہے، ڈرانے والا بھیجا ہے، تو ظاہر ہے کہ کوئی نہ کوئی آیا ہے۔ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ، ہر امت کے اندر، ہر سموہ، ہر برادری اور ذات و قوم کے اندر ایک رسول کو ہم نے بھیجا ہے۔
ان اعبدوا اللہ، وہ رسول نے دعوت کیا دی؟ ایک اللہ کی عبادت کرو، ان اعبدوا اللہ، ایک اللہ کی پوجا کرو، وہی پوجا یوگیہ ہے، اس کے علاوہ کوئی دوسرا نہیں ہے، نہیں ہے۔ میرے بھائیو، یہ اس رسول کی تعلیم رہی ہو ہیں۔ جنت کے کتنے دروازے ہیں؟ 8، ویدوں میں 8 دروازے لکھے ہوئے ہیں، 8۔ جہنم میں کتنے دروازے ہوں گے؟ 7، ویدوں میں 7 دروازے کا ذکر موجود ہے۔ قیامت سے پہلے کون آئے گا؟ کانا دجال، ویدوں میں اندھو کا اسور لکھا ہوا ہے، کانا دجال آئے گا۔ اسرافیل علیہ السلام سور پھونکیں گے، پرلے کے نام سے جانا جائے گا، وہ دن آیا ہے۔ نوح علیہ السلام کا بیٹا کنعان پانی میں ڈوب کے مر گیا، منوسمرتی میں لکھا ہے۔ محمد صاحب کی 4 بیٹیاں پہلی پتنی سے خدیجہ سے پیدا ہوں گی، ویدوں میں لکھا ہے۔ محمد صاحب کے 2 بیٹے خدیجہ سے پیدا ہوں گے پہلی پتنی سے، ویدوں میں لکھا ہے۔ ایک لونڈی سے ایک بچہ پیدا ہوگا، برہم اس کا نام ہوگا، برہم، ویدوں میں لکھا ہے۔ ظاہر ماریہ قبطیہ سے ایک بچہ پیدا تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا، جس کا نام ابراہیم تھا، ویدوں میں لکھا ہے۔ اسی لیے میں نے کہا کہ اگر کوئی شرط لگانا چاہے تو اس معاملے میں جوا بھی کھیلنے کو تیار ہوں۔ آپ لوگ ہنس رہے ہیں نا، ہنسنا بھی چاہیے، ہنسنے والی بات ہے، حالانکہ میں جوا کھیلوں گا نہیں، میں ایک طرفہ شرط لگانے کے لیے تیار ہوں۔ بھائی میں ثابت کر دیتا ہوں، چلو تم ثابت کر دو کہ نہیں آیا، ہم سے لے جاؤ، ایک طرفہ تو جائز ہے نا۔ میرے بھائیوں، ہم ویدوں کی جب اسٹڈی کرنے کے لیے بیٹھتے ہیں تو دنگ رہ جاتے ہیں، دنگ کہ تورات میں، زبور میں، انجیل میں اتنی بشارتیں نہیں، جبکہ وہ آسمانی کتاب ہے، لیکن ویدوں میں اتنا زیادہ نام، اتنا زیادہ نام۔ آہامد پتش پری میدھامرتسیہ جگرب اہم سوریواجنی۔ احمد نے کہا پتش پری میں دھامرتسیہ جگرب، پتش پری میں پتا سمان ہوں پورے وشو کا۔ احمد نے کہا کہ میں باپ جیسا ہوں، میں پتا سمان ہوں۔ ظاہر ہے کہ باپ اپنی اولاد کو اچھے کام کرنے کا حکم دیتا ہے، برائیوں سے روکتا ہے۔ محمد رسول اللہ، احمد نے کہا میں بھی باپ سمان ہوں، لوگوں کو برائیوں سے روکتا ہوں اور اچھائیوں کا دیتا ہوں، حکم دیتا ہوں۔ میدھا مرتس سے جگرب، میدھا مرتس سے، اور میں نے سب سے پہلے اپنی شہر کی، اپنے وطن کی قربانی دی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ محمد رسول اللہ جب مکے میں ستائے گئے، بہت زیادہ ستائے گئے اور مکہ چھوڑ کر مدینہ جانے پر مجبور ہوئے، تو آپ جاتے جاتے خانہ کعبہ کا غلاف پکڑ لیتے ہیں اور کعبہ کو دیکھ دیکھ کر روتے ہوئے کہتے ہیں کہ اے کعبہ، مجھے تیرے باشندوں نے مجبور کر دیا، مجھے تیرے ساکنین نے، باشندوں نے مجھے مجبور کر دیا ہے۔ اگر مجھے مجبور نہ کیا ہوتا، اگر مجھے ستایا نہ گیا ہوتا تو اے کعبہ میں تجھے چھوڑ کے کبھی نہیں جاتا، میں یہ شہر چھوڑ کے کبھی نہیں جاتا، میں سب سے پہلے شہر کی قربانی دے رہا ہوں، یعنی ہجرت کر رہا ہوں۔ احمد نے کہا میں پتا سمان ہوں اور اس شہر کی سب سے پہلے میں نے قربانی دی، یعنی میں نے مکہ چھوڑ کر مدینہ کی طرف ہجرت کی۔ اہم سور ریواجنی، اور ہائے ایشور، ہائے اللہ، مجھے پورے وشو کے لیے سورج بنا دے، مجھے سورج کی طرح روشن کر دے، سورج کی طرح روشن کر دے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ نور بنا دے اور بعد میں لوگ ایک عقیدہ رکھ لے نور علی نور کا، یہ نہیں، مجھے لوگوں کے لیے سورج بنا دے، مطلب یہ کہ جیسے سورج ہر ایک گھر میں روشنی دیتا ہے، مجھے بھی ہر ایک گھر میں میری تعلیم پہنچا دے۔ اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم کو یہی سورج کہہ دیا ہے، سورج، یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو پورے وشو کے لیے، پوری دنیا کے لیے روشن سورج بنا کر بھیجا ہے۔
اللہ کے نبی نے کیا کہا؟ یہاں کیا کہہ رہے ہیں؟ احمد بدشپری میدھا مرتس جگرب اہم سور واجر اہم سور، مجھے پوری دنیا کے لیے سورج بنا دے۔ اور یہاں اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ جاؤ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے پورے وشو کے لیے، پوری دنیا کے لیے روشن چراغ سورج بنا کر بھیجا ہے۔ جیسے سورج کسی ایک دھرم کا نہیں ہوتا ہے، سب کا ہوتا ہے، ایسی آپ کو ہم نے ہر ایک قوم، ہر ایک قبیلے، ہر ایک برادری اور ہر ایک قوم کے لیے بھیجا ہے۔ آپ سب کے لیے رسول بن کر گئے ہیں، رسول بن کر اسپشٹ کر۔ سنگرام پران پڑھیے تلسی داس جی کی، بڑا مزہ آئے گا آپ کو۔ آسان ہندی میں ترجمہ کیا، 18 پران ہے، 18 پران، ان میں سنگرام پران بھی ایک پران ہے، بھاگوت پران، کلکی پران، بھوشیہ پران، مرتسیہ پران، شیو پران، بہت سے پران، 18 پران ہیں۔ ان میں سے ایک پران کا نام ہے آپ کا سنگرام پران۔ سنگرام پران میں سنسکرت میں جو لکھا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، اس کی آسان ہندی میں تلسی داس جی نے ٹرانسلیٹ کیا ہے۔ ذرا دیکھیے گا اس ٹرانسلیٹ کو، ایک بار دیکھیے گا تلسی داس جی کیا کہتے ہیں سنگرام پران کے اسکند 12 کا ٹرانسلیٹ کرتے ہوئے۔ یہاں پکچھ پات کچھ نہ راکھوں، وید پران ست ست بھاکوں، دیش عرب بھرگ لتا سہائے، سوتیل بھرنگت سنو گھگرائے، راجنیتی بھویہ پریتی دکھاوے، آپن مت سب کا سمجھاوے، تب تک جب تک مت دکویا، جب تک مت دکویا، بنا محمد پار نہ ہویا۔ اتنا ہی کافی ہے، اتنا ہی کافی ہے، بس 4 لائن ہی دیکھ لیجئے۔ یہاں پکچھ پات کچھ نہ راکھوں، تلسی داس جی کہتے ہیں آج میں کسی کی طرفداری نہیں کروں گا، آج میں کسی کی طرف نہیں بولوں گا، وید پران ست ست بھاگوں، ویدوں میں اور پرانوں میں جو کچھ بھی لکھا ہے آج میں اس کو بالکل سچ سچ بتاؤں گا، ویدوں میں اور پرانوں میں جو کچھ لکھا ہے ہماری کتاب میں آج وہ میں سب سچ سچ بتاؤں گا، چاہے وہ کسی کے فیور میں جائے یا کسی کے اپوزٹ۔ ہاں آج ہم بالکل صحیح بولیں گے۔ دیش عرب بھرگ لتا سہائے، عرب ملک زہرہ ستارے 14ویں رات کی چاند کی طرح چمکے گا، عرب ملک زہرہ ستارے کے مانند چمکے گا، سوتی البھرنگت سنو گھبرائے، اس میں انہونی باتوں کو دکھانے والا آئے گا، انہونی باتوں کو دکھانے والا، انہونی باتوں کا مطلب جو اوروں سے نہ ہو پائیں وہ کر کے دکھائے گا، انہونی باتوں کا مطلب چمتکار، چمتکار کا مطلب معجزے، کیا دکھلائے گا؟ معجزے، انگلی کا اشارہ، چاند کے 2 ٹکڑے۔ یہ مت کہیے گا کہ اللہ کے رسول نے چاند کے 2 ٹکڑے کیے، یہ مت کہیے گا، اللہ کے رسول نے تو صرف انگلی چلائی تھی بس، اور چاند کے 2 ٹکڑے کس نے کیے تھے؟ قادر مطلق نے۔ یہ مت کہیے گا کبھی موسیٰ علیہ السلام نے سمندر میں راستہ بنایا تھا، نہیں، موسیٰ علیہ السلام تو کہا اللہ میں تو ڈوب جاؤں گی، کیا ہو رہا؟ اللہ تعالیٰ نے کہا جو ہاتھ میں لاٹھی ہے نا عصا، اس کو مار زمین پر، فلق عصا، لاٹھی ماری زمین پر، 2 حصوں میں بٹ گیا، بیچ میں خشک، نکل جاؤ سمندر۔ موسیٰ علیہ السلام نے صرف لاٹھی ماری تھی، راستہ اللہ نے بنایا تھا، ورنہ جب فرعون کے حواری اور جادوگر جب رسیاں ڈالنے لگے تھے، پھینکی تھی اور وہ سانپ بن کے بکھرنے لگے تو موسیٰ تو ڈر گئے، سانپ، رسیوں کا سانپ دیکھ کر موسیٰ تو ڈر گئے۔ تب اللہ تعالیٰ نے کہا تھا لا تخف یا موسیٰ، قرآن پڑھو، اے موسیٰ ڈرو نہیں، تم جن کو سانپ سمجھ رہے ہو وہ سانپ نہیں ہیں، انہوں نے آنکھیں بند کر دی ہیں، انہوں نے نظریں بند کر دی ہیں، یہ جو دکھا رہے ہیں وہ کرتویہ ہے، وہ ہاتھ کی صفائی ہے، جادو ہے، جس کو تم سانپ سمجھ کے بھاگ رہے ہو، لا تخف، اے موسیٰ ڈرو نہیں۔ اب کیا کرو میں بتاتا ہوں، جو ڈنڈا ہے نا لاٹھی، مارو زمین پر، جیسی مارا وہ اژدہا بن گیا، اور جیسی اژدہا بنا اور فرعون کے حواریوں کی رسی کے بنے ہوئے سانپوں کو سب کو نگل گیا۔ وہ جادوگر سمجھ گئے گڑبڑ ہے معاملہ، ہم جو دکھا رہے ہیں وہ کرتب ہے، موسیٰ نے جو دکھایا وہ حقیقت ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے لاٹھی کا اژدہا نہیں بنایا، موسیٰ نے صرف زمین پہ لاٹھی ماری، اژدہا اللہ نے بنایا۔ یہ سمجھ لو گے توحید سمجھ میں آ جائے گی۔ مولانا جرجیز کی طرح توحید کو سمجھنے کے لیے 2 گھنٹے کی تقریر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ کی قسم مسلم پڑھو، مسلم
اللہ کے رسول کے پاس بہت دور سے ایک شخص آتا ہے اور کہتا ہے اللہ کے رسول مجھے جانا بھی ہے۔ اللہ کے نبی نے کہا اچھا نہیں رکو گے؟ کہ نہیں، لمبا سفر ہے اور سورج غروب ہونے سے پہلے پہلے مجھے اپنے گھر جانا ہے اور راستہ بڑا خطرناک ہے، جنگلوں سے، صحرا سے، جنگل سے ہو کے گزرنا پڑے گا۔ اے اللہ کے رسول مجھے چند لمحوں میں، 2 لمحے میں مجھے توحید بتا دیجئے، مجھے نصیحت کر دیجئے کیا ہے۔ ہائے ہائے، 2 گھنٹے کی تقریر نہیں تھی، اللہ کی قسم مولوی جرجیز کی طرح گلا نہیں پھاڑا تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ کہا اللہ کے رسول جانا ضروری ہے، جنگل سے گزرنا ہے، خطرناک جانوروں کا گزر ہوتا ہے، صحرا ہے، سورج ڈوبنے سے پہلے پہلے پہنچنا ہے گھر، اگر سورج غروب ہو گیا تو رات جنگل میں گزارنا پڑے گی، خطرہ۔ اللہ کے رسول نے اس کی ضرورت کو سامنے رکھا، اس کی پریشانی کو سامنے رکھا، پوچھا اچھا، کہا بس آیا تھا آپ سے مل لیا، مجھے نصیحت کر دیجئے۔ 2 جملوں میں نصیحت، اللہ کے رسول نے بس 2 نصیحتیں کی اس کو۔ پہلی نصیحت اذا سألت فاسأل اللہ، دوسری نصیحت وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، سن جب سوال کر تو صرف ایک اللہ سے مانگنا اور جب مدد طلب کر تو صرف ایک اللہ سے مدد طلب کرنا۔ جاؤ، یہی نصیحت ہو گئی تمہارے لیے۔ میرے بھائیوں، ہم نے توحید کو سمجھا نہیں ہے، اللہ کے رسول اس کے دور کا راستہ بھی سامنے رکھ رہے ہیں، اللہ کے رسول اس کی پریشانی کو بھی سامنے رکھ رہے ہیں، اللہ کے رسول جانتے ہیں اس کو سورج غروب ہونے سے پہلے پہلے گھر پہنچنا بھی ضروری ہے، اس کو بڑی بڑی پریشانیاں آ سکتی ہیں، جنگل میں خطرناک جانور بھی اس کے سامنے آ سکتا ہے، اس لیے کیا اس کو نصیحت کی، سن ایسے حالات جب پیدا ہو جائیں، اگر سوال اور ہاتھ پھیلانے کی کبھی ضرورت پیش آ جائے تو اذا سألت فاسأل اللہ، تو ایک اللہ کے سامنے پھیلانا، اور مدد طلب کرنے کی باری آ جائے تو ایک اللہ سے مدد طلب کرنا۔ بلکہ ایک صاحب سے تو آپ نے یہ بھی کہہ دیا کہ اگر جوتے کا تسمہ بھی ٹوٹ جائے وہ بھی اگر مانگنا ہو تو ایک اللہ سے مانگنا۔ یہ کہہ کر آپ نے توحید کو سمجھانے کی کوشش کی۔ ہمارے ہاں رسموں کے غازی بن گئے آج ہم۔ جرجیز صاحب اگر فجر تک بولیں گے تو فجر تک ہم سنیں گے، ارے مولانا اتنے دنوں کے بعد آئے ہو، آج اور بولو اور بولو۔ ہمارے ہاں سننے کا شوق زیادہ ہے۔ آپ جس مکتبہ فکر سے جڑے ہوئے ہو وہ زیادہ لمبی چوڑی تقریروں کے عادی نہیں اور قائل نہیں ہے وہ مکتبہ فکر۔ یہاں یہ چلتی ہے کہ عید کے دن جب آپ نے مردوں کو خطبہ دیا تو اللہ کے رسول کے زمانے میں مائک نہیں تھا، اس لیے عورتیں بھی جمعے کی نماز جو خطبہ سننے آئی تھی، نماز پڑھنے عید کی، تو عورتوں نے گزارش کی تھی اے اللہ کے رسول مردوں میں آپ کی آواز چلی گئی، ہم نے آپ کا خطبہ نہیں سنا۔ تو اللہ کے رسول نے کہا چلو تمہارے درمیان بھی آتے ہیں، پردے کی اوٹ سے آپ نے خطبہ دیا۔ عورتوں کو جب خطبہ دے رہے ہیں عید کا تو جانتے ہو اس خطبے کا کتنا چھوٹا خطبہ تھا۔ آپ نے فرمایا یا معاشر النساء تصدقنا فإنی اریدکن اکثر اہل النار، اے عورتوں تم زیادہ سے زیادہ صدقہ و خیرات کرو۔ جب مجھے جہنم کا دورہ کرایا گیا تو میں نے مردوں کی بنسبت عورتوں کو جہنم میں سب سے زیادہ جلتے ہوئے دیکھا۔ قلنا وبما، عورتوں نے خطبے کی حالت میں ٹوک دیا اللہ کے رسول کو۔ قلنا جمع مذکر غائب کا یہ صیغہ بتا رہا ہے، ایک عورت نہیں کئی عورتوں نے مل کے کہا قلنا، بس کیجیے اللہ کے رسول وبما، پہلے وجہ بتا دیجیے کہ عورتیں جہنم میں سب سے زیادہ کیوں جلتی ہوئی دکھائی۔ آپ نے عورتوں کو کس وجہ سے جہنم میں جلتے ہوئے دیکھا؟ آپ کی نصیحتیں اور زیادہ آگے مت بتائیے کیونکہ پہلے ہمیں اس پر عمل کر لینے دیجیے۔ اے اللہ کے رسول پہلے ریزن بتائیے، عورتیں جہنم میں سب سے زیادہ جلتی ہوئی کیوں دیکھی آپ نے؟ تو اللہ کے رسول نے 2 ریزن بتائے، فرمایا تکثرن اللعن و تکفرن العشیر، پہلا ریزن تمہارا یہ ہے کہ تم لعن و طعن زیادہ کرتی ہو، اور دوسرا ریزن یہ ہے کہ تم شوہروں کی نافرمانی بہت کرتی ہو۔ عورتوں نے کہا بس اے اللہ کے رسول پہلے ہم اس پہ عمل کر لیں۔ یہ مزاج تھا، سنتے کم تھے، عمل کا جذبہ زیادہ تھا۔ ہمارے یہاں 3 گھنٹے کی تقریر، اب پتہ ہی نہیں چلا مولانا صاحب، آج تو ٹائم پتہ ہی نہیں چلا۔ ہمیں پتہ کیسے چلے گا ٹائم؟ میرے پیارے ساتھیوں، کیونکہ ہم سننے کے شوقین رہ گئے ہیں، سننے کے۔ اقبال نے کہا تھا عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی، عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں نوری ہے نہ ناری۔ میرے بھائیو، عمل سے زندگی بنتی ہے اور عمل میں اخلاص پیدا کریے۔ کیا کہا؟ انہونی باتوں کو، معجزوں کو دکھائے گا۔ وہ دیکھا ایک گلاس دودھ اللہ کے رسول نے 116 صحابہ کو پلایا۔
اصحاب صفہ سب نے. ابو ہریرہ کہتے ہیں میں 6 دن سے بھوکا تھا, اللہ کے رسول سے کہا مجھے پی لینے دیجیے. آپ نے کہا نہیں, داہنی طرف سے پلاؤ. کہا اللہ کے رسول 1 گلاس دودھ اور 116 کو پلاؤ. آپ نے کہا سب کو ایک طرف سے پلاؤ. پہلے کو دیا, پڑھیے شمائل ترمذی, پہلے کو دیا, پیو لو. اللہ کے رسول نے کہا نا پیو, تم تو 1 دن سے بھوکے ہو, ہم تو 6 دن سے بھوکے ہیں, پیجئے. ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ اس نے پینا شروع کر دیا. تھوڑی دیر کے بعد کہا لیجئے. میں نے کہا آپ کیا دے رہا ہے, کچھ بچا بھی ہے؟ تو اس نے کہا اللہ کے رسول, اس نے کہا ابو ہریرہ یہ پوچھو کہ کچھ کم بھی ہوا ہے؟ میں نے جھانک کے دیکھا دودھ ویسا کہ ویسا. میری ہمت جاگی, میں نے دوسرے کو پلایا, تیسرے کو پلایا, 10 کو پلایا, 20 کو پلایا, 40 کو, 50 کو, 100 کو, 110 کو, 115 کو, 116. اللہ کے رسول سب پی چکے. کہا ابو ہریرہ تم پیو. کہنے لگے میں پہلی سانس میں ڈکار گیا, خوب پیا. اللہ کے رسول دیکھ رہے ہیں, ابو ہریرہ کیا کر رہے ہو؟ کہا اللہ کے رسول پیٹ بھر گیا, اور پیو. کہا نہیں اپنے پیو, تم بہت بھوکے تھے 6 دن سے, پیو. دوسری بار پیا. اللہ کے رسول بس بس بس, نہیں اور پیو, 3 سانسیں کم سے کم ہو جائیں, پیو اور پیو. کہا اللہ کے رسول اب نہیں, اب پیٹ پھٹ جائے گا, اب نہیں, پی چکا ہوں, سیراب ہو گیا ہوں. تب جا کر اللہ کے رسول نے پیا. انہونی باتوں کو تو اس کے اندر انہونی باتیں دکھانے والا, انہونی باتوں کو ثابت کرنے والا, چمتکار و معجزے دکھانے والا آئے گا. اب دیکھیے تیسری لائن پر, راجنیتی بھوے پریتی دکھاوے, آپن مد سب کا سمجھاوے. وہ راجنیتی کرے گا, راجنیتی کرے گا. کون؟ ابھی نام آ رہا آگے. وہ راجنیتی کرے گا اور کوئی بات نہیں, ہو جاتا, مشینری ہے. یہاں تو دلی میں پرابلم چل رہی ہے, یہاں تو مائک میں بھی ہو جائے گی. کیا ہاں, تو آپ لوگ ادھر دیکھیے تھوڑا سا. راجنیتی بھوے پریتی دکھاوے, وہ راجنیتی کرے گا. سیاست, راجنیتی. آج کل کی طرح راجنیتی نہیں ہوتی. آج کل تو راجنیتی بڑی عجیب ہو گئی ہے. اس طرف پھر کبھی سن لینا, آپ تک آ جائے گی تقریر, بہار بنگال میں کبھی بول دیں گے ہم, آپ یہاں سن لیجئے گا یوٹیوب پر. ہاں, تو میں عرض کر رہا تھا کہ راجنیتی بھوے پریتی دکھاوے, وہ راجنیتی کرے گا. لیکن وہ راجنیتی کیسے کرے گا؟ آپن مت سب کا سمجھاوے. وہ اپنا مت سب کو سمجھائے گا, یعنی سختی کی جگہ سختی کرے گا اور نرمی کی جگہ نرمی. سیاست اور راجنیتی کے یہ بڑے اصول ہوتے ہیں, سختی کی جگہ سختی اور نرمی کی جگہ نرمی. اور اللہ کے رسول نے ایسا کر کے دکھایا. سختی دیکھیں گے آپ, قبیلہ بنو مخزوم کی لڑکی فاطمہ چوری میں پکڑی جاتی ہے, مقدمہ چلتا ہے, پتہ چل جاتا ہے حد شرعی کو پہنچ رہی ہے, فرمایا ہاتھ کاٹ دو. بہت پلاننگ ہوئی, نہیں بڑے اونچے گھر کی لڑکی, اللہ کے رسول ہاتھ نہ کٹوایا جائے. نبی اکرم کے سب سے زیادہ قریبی اسامہ ابن زید کو بھیجا گیا, تمہیں بہت مانتے ہیں اللہ کے رسول, تم سفارش کرو. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اسامہ آئے, تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جواب دیا وہ جواب سنو. اتشفع فی حد من حدود اللہ, آئے اسامہ, جو قانون اللہ نے بنا دیا اور جو حدیں اللہ نے متعین کر دی, تم اللہ کی حدوں میں سے ایک حد کو توڑنے کی سفارش کرنے آئے ہو میرے پاس. تم چاہتے ہو کہ بڑے اونچے گھر کی لڑکی ہے, اس کو چھوڑ دیا جائے. پہلے زمانے کی امتیں اسی لیے ہلاک و برباد ہوئیں, ان کے امیر جرم کرتے تھے تو چھوڑ دیا جاتا تھا, اور غریب جب جرائم کا ارتکاب کرتے تھے تو ان کو سزا دی جاتی تھی. نہیں, فاطمہ مخزومیہ کا ہاتھ کاٹ ڈالو. پھر ہاتھ کاٹا گیا. کئی دن تک لان تان چلتی رہی. اور دیکھو محمد نے صلی اللہ علیہ وسلم ایک مخزومیہ کا, اتنی اونچے گھر کی, اتنے امیر باپ کی بیٹی کا بھی ہاتھ کاٹ دیا, کٹوا دیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سخت لہجے والے الفاظ سنیے.
آپ نے اس موقع پر جو سختی کی وہ سختی یہ تھی، اے لوگوں، قبیلہ مخزوم کی ایک لڑکی فاطمہ کا میں نے ہاتھ کٹوایا تو تمہیں اتنا برا لگ رہا ہے؟ تمہیں نہیں معلوم شریعت کیا ہے؟ تمہیں نہیں معلوم اللہ کی یاد کیا ہے؟ پھر آپ نے فرمایا وہ تو بنو مخزوم کی بیٹی تھی فاطمہ، اگر اس کی جگہ پر میری اپنی بیٹی ہوتی، میری اپنی لخت جگر ہوتی، میری اپنی بیٹی فاطمہ ہوتی تو میں اس کا بھی ہاتھ کاٹ ڈالتا۔ عربی الفاظ یہ ہیں، لو ان فاطمہ بنت محمد سرقت لقطعت یدہا، اگر اس کی جگہ پر فاطمہ بنت محمد رسول اللہ کی بیٹی فاطمہ ہوتی تو میں اپنی بیٹی فاطمہ کا بھی ہاتھ کاٹ ڈالتا۔ یہ سختی، اپنے عباس چچا کے پیروں میں بیڑیاں، یہ سختی کی جگہ پر سختی۔ اور نرمی کی بات آئی تو آپ تعجب کریں گے، نرمی، اوف، نرمی۔ مدینہ فتح ہو گیا اور جب لوگ دھیرے دھیرے ہجرت کر کے مکے سے مدینہ کی طرف جا رہے تھے، حضرت زینب بھی جب مدینے کی طرف جا رہی تھیں تو حضرت زینب کے پیٹ میں بچہ تھا۔ یہ وہی زینب ہیں جن کا ذکر ابھی میں نے آپ کو سنایا۔ حضرت زینب حاملہ تھی، ان کے پیٹ میں بچہ تھا، اونٹنی پر سوار تھیں، اور حبار ابن اسود نے اونٹنی کو تیر مارنا چاہا، کمان سے چھوڑا تیر کہ اونٹنی کو ماریں گے، اونٹنی زخمی ہو کر گرے گی، میں زینب کو گرفتار کر لوں گا۔ اگر زینب گرفتار ہو گئیں تو اللہ کے رسول اپنی بیٹی کو چھڑانے ضرور آئیں گے، اس موقع پر میں ان کو پکڑ کر دبوچ لوں گا اور مار دوں گا۔ وہ حبار ابن اسود نے جیسی اونٹنی کو تیر مارا، تیر خطا کر جاتا ہے، چلتے ہوئے اونٹنی کو تیر نہیں لگتا بلکہ وہ تیر حضرت زینب کے پیٹ میں پیوست ہو جاتا ہے، پیٹ پھٹ جاتا ہے، پیٹ میں جو بچہ تھا وہ حمل ساقط ہو جاتا ہے، زمین کے اوپر گر جاتا ہے۔ حضرت زینب بھی بے ہوش ہو کر زمین کے اوپر گر گئیں۔ کسی طریقے سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کپڑا اپڑا باندھا اور ان کو اونٹنی پر سہارا دے کر کسی طریقے سے مدینہ لائے۔ اور جب مدینے میں زینب کو اس بات کا علم ہوا کہ حبار ابن اسود کے تیر سے میرا پیٹ پھٹ گیا اور پیٹ کا بچہ ساقط ہو گیا اور وہ ہلاک ہو گیا، بچہ اب اس دنیا میں نہیں، تو اس صدمے کو زینب برداشت نہیں کر سکیں اور زینب کا انتقال ہو گیا۔ اللہ کے نبی حضرت زینب کو دفن کر رہے تھے تو آپ کی آنکھوں میں آنسو تھے، تو لوگوں نے پوچھا اللہ کے نبی آپ تو رونے سے منع کرتے ہیں اور آپ کی آنکھوں میں آنسو؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا یہ فرط محبت کے آنسو ہیں، اللہ تعالیٰ نے اولاد کی محبت باپ کے دلوں میں ڈالی دی ہے۔ یہ میری وہ بیٹی ہے زینب جو میرے لیے بہت ستائی گئی، بہت مارے کھائی، یہاں تک کہ میرے لیے اس نے اپنی جان کا بھی نذرانہ دے دیا۔ 8 سال 10 سال مدینے میں رہنے کے بعد جب مکہ فتح ہو جاتا ہے اور شاہانہ طور پر جب مکے میں آپ داخل ہوتے ہیں اور خانہ کعبہ میں گھستے ہیں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کاندھے پر سوار ہوتے ہیں۔ خانہ کعبہ میں گھسنے کے بعد سب سے پہلا کام یہ کرتے ہیں کہ خانہ کعبہ کو 360 بتوں سے پاک کر رہے ہیں۔ یہ منظر دیکھنے کے لائق ہے۔ حضرت علی کے کاندھے پر سوار ہیں، ایک ایک چھڑی ایک ایک بت پر مارتے جاتے اور اس بت کو زمین پر گراتے جاتے اور کہتے جاتے جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا، جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا، حق آ گیا اور باطل مٹ گیا، اور باطل کو تو مٹنا ہی تھا، باطل کو تو ختم ہونا ہی تھا۔ آپ یہ کہتے جاتے اور مکے کو 360 بتوں سے جب پاک کر لیا تو ایک گراؤنڈ میں، ایک میدان میں آپ نے لوگوں سے پوچھا لوگوں میرے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ لوگوں نے کہا اچھا ہی خیال ہے، آپ نے کبھی کسی سے انتقام نہیں لیا۔ فرمایا خیر کی امید رکھو، اس موقع پر
میرے بھائیوں حضرت سہل تھوڑا سا بگڑ جاتے ہیں، حضرت سہل تھوڑا سا بگڑ جاتے ہیں اور لوگوں سے کہتے ہیں الیوم یوم الملحمہ، لوگوں آج کسی کو نہیں چھوڑا جائے گا، آج جن لوگوں نے ہمیں مکے سے نکالا تھا اور مدینے بھیجا تھا آج ہم بھی ان کی گردنیں اڑائیں گے، جن لوگوں نے ہمیں مارا اور ستایا اور گردنیں اڑائیں ہمارے رشتہ داروں کی آج ہم ان کی گردنیں اڑائیں گے، آج تو مکہ ہمارے ہاتھ میں آ گیا ہے، اللہ کے رسول ابھی حکم دیں گے اور سب کی گردنیں اڑائیں گے، الیوم یوم الملحمہ، آج کا دن تو لحم بوٹی بوٹی کر دینے کا، ٹکڑے ٹکڑے کر دینے کا دن ہے۔ ادھر اللہ کے رسول کے کانوں میں آواز گئی، کہتے نہیں یہ سہل صحیح نہیں بول رہے ہیں، آئے لوگوں آج کا دن ٹکڑے ٹکڑے کر دینے کا دن نہیں ہے، آج کا دن یوم الملحمہ نہیں ہے بل الیوم یوم المرحمہ، آج کا دن تو رحم و کرم کا دن ہے، آج کا دن تو ایک دوسرے کو معاف کر دینے کا دن ہے، لوگوں میں تمہیں معاف کرنے کے لیے تیار ہوں، آؤ اپنی اپنی غلطی بتاؤ کیا تم نے کیا تھا، ہم اس گناہ کو اس غلطی کو دیکھنا چاہتے ہیں کہ تم نے کیا کیا، پھر ہم تمہیں معاف بھی کر دیں گے، یہ میرا وعدہ ہے، ہم کسی سے کوئی انتقام نہیں لیں گے، کوئی بدلہ نہیں لیں گے۔ ایک آیا اللہ کے نبی میں نے یہ جرم کیا تھا، آپ نے کہا جاؤ میں نے تمہیں معاف کر دیا، ابو سفیان آیا آپ نے کہا جاؤ میں نے تمہیں معاف کر دیا، اسی میدان میں ہندا بگڑی ہے، آپ نے کہا ہندا تو وہی ہے جس نے میرے چچا کا پیٹ پھاڑا تھا اور کلیجہ نکال کر چبانے کی کوشش کی تھی، ناک کاٹا تھا اور کان کاٹا تھا اور اس کا ہار بنا کر پہنا تھا، ہاں آپ نے کہا ہندا جا میں تجھے بھی معاف کر رہا ہوں، لیکن آج کے بعد اتنی گزارش ہے کہ میرے سامنے مت آنا، تو میرے سامنے آتی ہے کہ مجھے چچا کی یاد آ جاتی ہے، مجھے چچا کی لاش یاد آ جاتی ہے، ہائے ہندا جا میں نے تجھے بھی معاف کیا، ایک ایک کر کے معاف کرتے جا رہے ہیں، ایک اور آدمی سامنے آ جاتا ہے، آپ نے پوچھا تم کون ہو؟ کہا اللہ کے رسول معافی کی درخواست لے کے آیا ہوں، تمہارا جرم کیا ہے؟ کہا اللہ کے رسول جرم نہ سنے تو بہتر ہوگا، نہیں جرم تو سب بتا رہے ہیں تمہیں بھی اپنا جرم بتانا ہوگا، کہنے لگا اللہ کے رسول میں تیر اونٹنی کو مار رہا تھا لیکن وہ تیر نشانے سے خطا کر جاتا ہے اور وہ تیر آپ کی بیٹی زینب کے پیٹ میں لگتا ہے اور زینب کا پیٹ پھٹ جاتا ہے اور آپ کی زینب کا بچہ آپ کا نواسا زمین کے اوپر گر جاتا ہے، آپ بیٹھے تھے کھڑے ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں اے کیا تو ہبار ابن اسود ہے؟ اس نے کہا ہاں، آپ نے کہا ہبار بس آگے کی داستان اب تو مت سنا، اب مت سنا مجھے سب معلوم ہے، اے ہبار 13 سال نبی بننے کے بعد میں مکے میں رہا اور 10 سال مدینے میں رہا، 13 مکے کے اور 10 مدینے کے 23 سال میں مجھے جتنی تکلیفیں پہنچی ہیں اگر وہ ترازو کے ایک پلڑے میں رکھ دی جائیں اور اس دن جس دن تو نے میری بیٹی کا پیٹ پھاڑا اور بچہ زمین پر گرا اور جس طرح وہ تڑپ تڑپ کر اس دنیا سے گئی اگر اسے ایک دن کی تکلیف ترازو کے دوسرے پلڑے پہ رکھ دی جائے اور ترازو اٹھائی جائے تو آئے ہی بار 23 سال کی تکلیفوں کا پلڑا اٹھ جائے گا اور اسے ایک دن کی تکلیف کا پلڑا جھک جائے گا۔ مجھے اپنی بیٹی کا اتنا صدمہ ہوا اور اتنی تکلیف پہنچی لیکن میری چوکھٹ پہ معافی مانگنے والے آئے ہی بار میری چوکھٹ پہ آنے والے معافی کا سوال کرنے والے عفو درگزر اور رحم و کرم کی بھیک مانگنے والے اے ہبار جا اے ہبار میں نے تجھے بھی معاف کر دیا، جا میں نے تجھے بھی معاف کر دیا، جا کوئی انتقام نہیں لیا جائے گا تجھ سے بھی۔ نرمی آئی تو اتنی نرمی، یہ ہوتی ہے سیاست، کہاں سختی ہو کہاں نرمی ہو، نرمی وہاں طاقت اپنے ہاتھ میں ہے سب کچھ کر سکتے ہیں وہاں نرمی دکھائی جائے، یہ سیاست اور حکومت چلانے کا سب سے اعلیٰ اصول ہوتا ہے، سب سے اعلیٰ اصول ہوتا ہے۔ اور جہاں پاور اپنے ہاتھ میں ہو، طاقت اپنے ہاتھ میں ہو، سب کچھ اپنے ہاتھ میں ہو، سارے ڈپارٹمنٹس میرے ہاتھ میں ہوں اور اس کے بعد مجبوروں اور بے کسوں اور بے سہاروں پر اتیاچار کروایا جائے، یہ حکومت کا یہ سیاست کا یہ راجنیتی کا سب سے ڈینجر پارٹ ہوتا ہے۔ اور یہ ایسا پارٹ ہوتا ہے کہ بعد میں آنے والی نسلیں اور بعد میں لکھنے والا مورخ تاریخ
لکھتے وقت اس آدمی کو کبھی معاف نہیں کرتا ہے، ایسے سیاستدان کو کبھی معاف نہیں کرتا ہے، اور بعد میں آنے والی تاریخ ایسے انسان کو کبھی ہٹلر یا حجاج ابن یوسف کی شکل میں پیش کرتی ہے۔ ہو سکتا ہے پیٹ میں درد ہونے لگے آپ لوگوں کے، لیکن میں بہت بچ بچا کے بول رہا ہوں، اور میں اپنے آپ کو کیسے کنٹرول کر رہا ہوں یہ میں ہی جانتا ہوں۔ میرے بھائیوں، میں نے کہہ دیا جو کہنا تھا، میں نے کہہ دیا۔ اتنا یاد رکھیے، راجنیتی بھویہ پریتی دکھاوے، آپن مت سب کا سمجھاوے، وہ اپنا مت اس طریقے سے سب کو سمجھائے گا، سختی کی جگہ سختی کرے گا اور نرمی کی جگہ نرمی۔ اور آخری جملہ سنیے، جب تک مدی کویا، مد مانی میٹھی، کویا مانی آواز، جب تک دنیا میں میٹھی آواز باقی رہے گی، جب تک دنیا میں میٹھی آواز باقی رہے گی، میٹھی آواز سریلی آواز، تلاوت قرآن، جب تک دنیا میں قرآن باقی رہے گا۔ اے تلسی داس جی نے کیا کہہ دیا ہے، آج بھی یہ جملے موجود ہیں، آج بھی میری گھڑی میں اس وقت 10:15 ہو رہے ہیں، 11 فروری کی رات، چیلنج اور وثوق اور پوری ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں، سنگرام پران کے اسکند 12 سے جملے لیے گئے تلسی داس جی کے آج بھی محفوظ ہیں، رات کے 10:15 پر 11 فروری 2021 کو بھی دکھانے کا اور حوالے کا ذمہ دار میں۔ میرے بھائیوں، جب تک مدی کویا، جب تک اس دنیا میں میٹھی آواز قرآن باقی رہے گا، بنا محمد پار نہ ہویا، اس وقت تک کوئی بھی بغیر محمد رسول اللہ کے پار نہیں ہو سکتا ہے۔ محمد رسول اللہ کی شریعت پر عمل کیے اور آپ کی بات پر کو مانے ہوئے اور آپ کی اطاعت و فرما برداری محمد رسول اللہ کی کیے بنا کوئی پار نہیں ہو پائے گا۔ یعنی قرآن پر عمل کرنا ہے تو محمد رسول اللہ کے طریقے پر عمل کر کے اپنے آپ کو جنتی بنا سکتے ہو۔ من اطاعنی دخل الجنہ ومن عصانی فقد ابا، جو میری اطاعت کرے گا وہ جنت میں داخل ہوگا، اور جو میری نافرمانی کرے گا وہ دوزخ کے اندر جائے گا۔ یعنی دوزخ کا جائے گا مطلب میرا انکار کیا، اور جو میرا انکار کیا وہ میرا نافرمان ہے، جو میرا نافرمان ہے اس نے میرا انکار کیا، اور جس نے انکار کیا اس کا مطلب وہ مجھے مان ہی نہیں رہا، تو کہاں جائے گا؟ جب اطاعت کرنے والا جنت میں جائے گا تو نافرمانی کرنے والا دوزخی۔ تو میرے بھائیوں، شریعت کے قانون کو ہم پکڑیں اور غیر مسلم بھائیوں کو دعوت دینا یہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ میں تو اس لیے تھوڑا سا وید کے منتر پڑھ دیا آپ کے سامنے کیونکہ یوٹیوب وغیرہ پہ تقریریں آتی ہیں، مسلمانوں میں نماز روزہ بتانے والے تو سب ہیں ہی، کم سے کم اللہ تعالیٰ نے اگر مجھے یہ دیا ہے تو میں تھوڑا بہت آپ تک پہنچا دوں، کیونکہ اب یہ مسلمانوں، ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہم صرف مسلمانوں کے لیے نہیں ہے، یہ ہماری سب سے بڑی بھول ہے۔ آج افسوس ہے کہ ہم داڑھی والوں کو سمجھا رہے ہیں نماز پڑھو، آج یہ ہماری سب سے بڑی بھول ہے کہ آج ہم ٹوپی والوں سے کہہ رہے ہیں نماز پڑھو۔ کیا مسلمانوں سے یہ کہا جائے گا نماز پڑھو؟ کیا ہمارے اوپر وہ دن آ جائے گا کیا ہمیں ایک مسلمان بھائی سے یہ کہنا پڑے گا کہ آئیے نماز پڑھو؟ کیا جس سے کہا جا رہا نماز پڑھو اس کو چلو بھر پانی میں ڈوب مرنے کا مقام نہیں ہے کہ مجھ سے نماز کے لیے کہہ رہا ہے؟ جبکہ ہم کلمہ طیبہ پڑھنے کے بعد ہمارے گھر میں بچہ پیدا ہو 7 سال کا ہونے کے بعد نماز کے لیے لے جانے کا حکم ہے، اور 10 سال کے بعد وہ نماز نہ پڑھے تو اس کو مار مار کر اور پیٹ پیٹ کر مسجد میں لے جانے کا حکم ہے، اور ہم سے کہا جا رہا ہے کہ نماز پڑھو۔ یہ کتنے بڑے تعجب کی بات ہے کہ ہم جیسے لوگ آج آپ سے یہ کہیں کہ نماز پڑھو اور آپ جیسے لوگ ہم سے کہیں کہ نماز پڑھو۔ میرے بھائیوں، کیا ہم آج اسی دن کے لیے جی رہے ہیں کہ نماز کے لیے کہا جائے گا؟ جو قوم دوسروں کے لیے پیدا ہوئی تھی آج وہ خود نماز اور روزے کی تبلیغ کی محتاج ہو گئی ہے، جو دوسروں کو پیغام دینے کے لیے آئی تھی۔ اللہ نے کہا کنتم خیر امت اخرجت للناس، مسلمانوں تم ایک بہترین امت ہو کیونکہ دوسرے لوگوں کے لیے تمہیں پیدا کیا گیا ہے۔ اخرجت للناس، دوسروں کے لیے پیدا کیا گیا، تم یہودیوں کے لیے، تم عیسائیوں کے لیے، تم ہندو بھائیوں کے لیے، تم سکھوں کے لیے، تم جینیوں کے لیے، تم بدھسٹوں کے لیے، بھارت میں رہنے والے تمام دھرم کے لوگوں کے لیے تم پیدا ہوئے ہو۔ تمہارے پاس سرمایہ حیات ہے، دستور الحیات ہے، قرآن کریم کی پاکیزہ تعلیمات ہے، اور تم امام ہو اس قوم کے، اس سرزمین کے۔ تمہاری ذمہ داری بنتی ہے کہ تم دوسروں تک دعوت و تبلیغ کا فریضہ انجام دو اور دوسروں تک بتاؤ اسلام کیا ہے۔ کسی کو ذرہ برابر برائی کرو تو اس کو بھی دیکھتا ہے، ذرہ برابر نیکی کرو تو اس کو بھی دیکھتا ہے، کوئی چیز اس سے چھپی ہوئی نہیں ہے۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ تو امید ہے انشاءاللہ آج کے اس پروگرام کو جو سیرت طیبہ سے میں نے آپ کے سامنے پیش کیا ہے ایک مثالی پروگرام ہوگا،
ہوگا نبی اکرم کی دعوت کو عام کرو گے اور رسول اللہ کے اخلاق اپنے اندر پیدا کرو گے اور نبی اکرم کا کریکٹر ہم اپنے اندر پیدا کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ بار الہ جب تک ہمیں زندہ رکھے اسلام پہ زندہ رکھنا، اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان پر ہمارا خاتمہ فرمانا۔ وما علینا الا البلاغ المبین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نہایت ہی مؤدبانہ اپیل، سیلفی کے لیے کوئی آدمی ہمارے پاس نہ آئے۔ شریعت اتنی کسی چیز کی اجازت نہیں دیتی ہے کہ آپ کسی کے ساتھ سیلفی کھینچیں۔ ویڈیو اس لیے بن گئی ہے کہ چلو دنیا میں چلے گی، دیکھیں گے لوگ، لیکن آپ